وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحیم. اللہم کن ولیک حجت ابن حسن صلواتک وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام. اللہم صل علی محمد وآل محمد. أمي العباس المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولحسن والحسين صلوات محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان برادران و خواہران، خدا بند مطالب کا انتہائی شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے کہ آپ مومنین کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں، اور خدا کا انتہائی کرم ہے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کر 3 عظیم شخصیات کے بارے میں چند نورانی کلمات اکٹھے کر کے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنا سکیں. میں نے آپ کے سامنے آج یہ 3 عظیم مناسبتیں ہیں. ہمارے تیسرے امام، ہمارے چوتھے امام اور حضرت عباس کی، تینوں میں سے کسی کا فرمان بھی آپ کے سامنے عرض نہیں کیا. فرمان آپ کے سامنے امام صادق کا رکھا ہے، لیکن فرمان کیا جو آپ زیارت پڑھتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی، وہ کیا ہے کہ امی العباس کے میرے چچا عباس کون ہے؟ المطیع للہ، اللہ کے مطیع، مکمل اطاعت گزار. انشاءاللہ تعالیٰ پیغام لینا ہے، آج 2025 کا پیغام لینا ہے، لیکن میں انشاءاللہ چونکہ 3 عظیم شخصیات ہیں، تینوں کے بارے میں ایک ایک 2 معجزات عرض کر کے اور پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. صرف ترجمہ عرض کر دوں بچوں کے لیے کہ امی العباس میرے چچا عباس کون ہے؟ المطیع للہ، مکمل اللہ کی مطیع، ولی رسولہ، اور اس کے رسول کے بھی مطیع. رسول خدا کو حضرت عباس نے ظاہری زندگی میں نہیں دیکھا ہے. ولی امیر المؤمنین، ولی حسن والحسین. اس وقت تک پورے نظام ولایت کی 5 شخصیات، اللہ ولی مطلق، ایبسلوٹ ولی، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے یہ امر ولایت عطا کیا ہے اپنے پیارے نبی کو، اور پیارے نبی نے اللہ کے حکم سے عطا کیا امیر المؤمنین کو. اور ولایت کیا ہے یہ میرا موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی توجہ ہو جائے اور آج کی مناسبت سے میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک معجزہ 3 عظیم شخصیات کا آپ کے سامنے عرض کروں. سبحان محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اگر ملا محمد باقر مجلسی ہمارے ایک عالم دین بزرگوار
کہ انہوں نے بہت خدمات انجام دی ہیں اور اہل بیت کی اخبار یعنی خبریں بہت جمع کی ہیں، اتنی جمع کی ہیں کہ آپ کی عمر، اب مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ 72 یا 75 سال ہے، اگر آپ کی عمر 70 سال رہی ہو تو 70 سال میں پہلے تو ان کو عالم بننے میں بھی 25-30 سال تو لگی گئے، اور اس کے بعد انہوں نے صرف اخبار جمع کی ہے، احادیث جمع کی ہیں، جب اس کا حساب آج کیا گیا ہے تو اگر ان کی 70 سال کی زندگی کو ڈیز میں، دنوں کے اندر اس کو تبدیل کیا جائے تو ہر دن میں 116 پیج انہوں نے اہل بیت کے اخبار جمع کیے۔ آپ نہیں لکھ سکتے کہ 16 حدیثیں ڈھونڈنا مصیبت ہو جائے گی، 116 پیجز پر ڈے ہر دن کے حساب سے۔ ملا محمد باقر مجلسی نے یہ مشہور واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں اس فرشتے کا، میں نے ایک اور استدلال کرنا ہے، واقعہ آپ کو سنوں گا۔ کون ہے وہ فرشتہ؟ فطرس کے نام سے۔ فطرس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ فطرس، اب فرشتوں کے پاس عقل ہے، شہوت نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس عقل ہے، شہوت نہیں ہے، جانوروں کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے، اور انسان وہ ہے جو تم دونوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے اگر انسان عقل کی رہنمائی کے اندر چلے تو فرشتے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ یہ جوتا لے کے آگے چلا جاتا ہے، فرشتہ وہیں پہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان پست ہو جائے تو پھر شیاطین بھی، آج ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، تو پھر شیاطین بھی کہتے ہیں اعوذ باللہ من الانسان، اس انسان سے خدا ہے بچا۔ آج فطرس، اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں کہ اس عظیم فرشتے کی سوچ میں کچھ آیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے شاید کسی اور فرشتے کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خدا کہاں ہے؟ بہرحال فرشتے معصوم ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تو بنانے والا سب کا، بہرحال اس کو جو بھی اس کے ذہن میں آیا، جو بھی اب جس طرح بھی کہا، کیونکہ فرشتے ہماری طرح نہیں ہیں۔ ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو نائی کی دکان پہ جاتے تھے تو وہاں پہ گھوڑا ہوتا تھا اور گھوڑے کے پر لگے ہوتے تھے اور آگے اس کی جو شکل ہے وہ عورت کی بنی ہوتی تھی، کیا نیچے کیا لکھتا تھا؟ یہ براق ہے، فرشتہ۔ یہ ساری تصورات ہیں، حقیقت سے بتا رہی ہیں۔ بہرحال فرشتے سے کوئی ترک اولا ہوا، سب سے بہتر میں لے لیتا ہوں اس کو۔ خداوند متعال نے سزا کے طور پر اس کے پر اور بال وغیرہ کاٹ کے اس کو پھینک دیا ہے جزیرے کے اندر۔ آپ سنتے ہیں وقت آیا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا، خدا معاف کرنا چاہتا تھا، فرشتوں کے پاس سے گزر ہوا، فرشتوں نے کہا کہ اور کیا حال ہے؟ کہا میرا حال تو سب کچھ ہے، تم لوگ بڑے خوش ہو؟ کہا ہاں، آج رسول خدا کے گھر میں حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ فرشتہ آیا، اور فرشتہ آنے کے بعد جب رسول خدا کی خدمت میں پیش ہوا تو رسول خدا نے کہا کہ اپنے پروں کو، ہاتھوں کو مس کرو اس جھولے کے ساتھ، حسین کے جھولے کے ساتھ مس کر کے اس کو ساری جتنی بھی اس کی کھوئی خصوصیات تھی ساری واپس مل گئی۔ یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہے، یہ میں نے نہیں سنانا تھا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم میں آپ کی تبلیغ طوفان سے پہلے 950 سال ہے، سورہ معارج کے اندر موجود ہے۔ 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے۔ روایات میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت نوح نے 2500 سال زندگی پائی ہے، 2500 سالہ زندگی۔ اور جب اللہ کے دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو تبلیغ میں عالم یہ ہوتا تھا کہ اتنے پتھر پڑتے تھے کہ شام تک پتھروں کے اندر آپ چھپ جاتے تھے، پتھروں کا ڈھیر، اور حضرت نوح پتھروں کے نیچے تھے۔ دین کا کام بہت سخت ہے، آج بھی آپ کریں گے دین کا کام بہت سخت ہے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاموں میں، اپنی دوسری ساری چیزوں میں مصروف ہیں، لیکن یہاں چند مومنین اور مومنات اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام شام تک اپنے خون کے اندر نہا جاتے تھے، بے پناہ زخم۔ شام کو حضرت جبرائیل آتے، امتحان تھا، آ کر ایک ایک پتھر کو ہٹاتے تھے، پتھر کو ہٹا کے حضرت نوح کو باہر نکالتے تھے، بے ہوشی کی حالت میں سے اٹھاتے تھے اور اپنا پر مس کرتے تھے، جہاں جہاں پر مس کرتے تھے وہاں سے ان کا زخم ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وہ نوح ہیں کہ جو فرشتوں سے شفا دیتے ہیں، یہ حسین کے فرشتوں کو شفا دیتا ہے۔ ان کا قیاس کسی پر نہیں ہو سکتا۔ جب خداوند متعال قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نے ان کو بس بچا کے رکھا ہے، نہیں، اب پوری کائنات میں اگر کسی نبی کو بھی عصمت اور پاکیزگی ملے گی انہی کے در سے ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معجزات بے شمار ہیں امام حسین علیہ السلام کے، بس ایک آپ کی توجہ کے لیے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہر ولادت اور شہادت سے ہمیں ایک قدم اہل بیت کے نزدیک ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ قربت اللہ۔ اللہ کی قربت کیا ہے؟ اللہ تو کہیں فزیکل نہیں ہے، اللہ کی قربت کیا ہے؟ جتنے آپ اپنے اندر خصائص صفات حمیدہ محمد و آل محمد کی اپنے اندر ایجاد کرتے چلے جائیں گے، یہی آپ کی خدا سے قربت ہے۔ ایک معجزہ انشاءاللہ تعالی امام زین العابدین کا صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلخ بخارا کا ایک رہنے والا مومن جو ہر 2-3 مہینے میں وہ کاروبار کیا کرتا تھا، تو ہر 2-3 مہینے میں وہ آ کر مدینے سے جب آتا تھا، خاص طور پہ مدینے آتا تھا، اور یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ یہ بھی آپ کو بحر الانوار میں واقعہ مل جائے گا امام زین العابدین کے واقعات۔ یہ آتا ہے امام زین العابدین کے پاس اور بہت زیادہ تحفے تحائف لے کر آتا۔ امام زین العابدین اس سے بہت شفقت اور محبت فرماتے۔ جب یہ واپس جاتا اور امام زین العابدین کے بہت سارے واقعات اپنی بیوی کو سناتا۔ بیوی اچھی خاتون تھی لیکن ظاہراً اہل بیت سے اس طرح سے محبت رکھنے والی نہیں تھی جیسے شوہر تھا۔ تو کافی دفعہ یہ جاتا ہے، جب واقعات سناتا ہے، جب ایک سال میں 3-4 مرتبہ گیا مدینے، تو بیوی نے کہا کہ بندہ خدا، تم ہمیشہ جاتے ہو اپنے امام کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہو، تمہارے امام نے کبھی تمہیں تحفہ نہیں دیا۔ تو اس نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، امام کی بارگاہ میں ایسی بدتمیزی نہ کرو۔ اب وہ آپ کے افغانستان میں ہیں اور وہ ادھر ہے مدینے میں۔ اب جب اس دفعہ گیا یہ شخص جو امام کا صحابی تھا، بلخ کا رہنے والا، یہ جب وہاں پر گیا تو امام علیہ السلام نے اس کو خوش آمدید کہا۔ خوش آمدید کہنے کے بعد تھوڑی دیر بعد امام نے کہا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے وضو میں مدد کرو گے؟ ائمہ نے کبھی بھی کسی سے وضو میں مدد نہیں دی۔ اگر کوئی شخص کوشش کر کے آپ کو وضو کرانے کی کوشش کرتا تھا تو کہتے تھے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شرک ہے کہ میں اس کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو میں کسی سے مدد۔ آج امام نے خود دعوت دی اس کو۔ امام نے ایک غلام کو اشارہ کیا 3 برتن لے آؤ، کنٹینرز آپ کہہ لیں، طبق کہہ لیں، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ ایک نیچے رکھا اور کہا امام علیہ السلام نے اس بلخ کے رہنے والوں کو، وہ بھی بڑا حیران کیونکہ کبھی اس نے پہلے آتا تھا، کوشش کرتا تھا، امام ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ آج امام خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے وضو کراؤ۔ امام نے ہاتھ دھونے شروع کیے اور کہا کہ پانی ڈالو، اب نیچے ایک طبق پڑا ہے۔ تو تھوڑی دیر ہاتھ دھونے کے بعد کہا کہ بتاؤ نیچے طبق میں کیا ہے؟ کہا مولا وہی پانی ہے جو آپ کے ہاتھ سے گر رہا ہے۔ کہا نہیں دیکھو تو صحیح۔ وہ کہتا جب میں نے نیچے دیکھا تو وہاں پر نیلے رنگ کے جواہرات پڑے جو پانی کے قطرے امام سے ہاتھ سے گرے تھے۔ امام نے وہ جب پورا بھر گیا اس کو ایک سائڈ میں کہا دوسرا طبق لے آؤ، دوسرا لے کر آئے، اسی طرح اس نے ہاتھ دھوئے۔ امام نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا مولا اب تو بڑی حیرت کی بات ہے، اب لال رنگ کے یاقوت پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے آئے، تیسرے سارے ہیرو جواہرات تینوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے لے کر جانا اور اپنی بیوی کو تحفہ کرنا۔ یہ شخص واپس گیا سارا کو لے کر اور جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھ تو نے یہ بات کی تھی نا، خدا شاہد ہے میں نے امام کو نہیں بتایا لیکن امام نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے بھیجی۔ جیسی یہ ساری چیزیں دکھائی نا، اس شخص کے دل کے اندر امام کی، اس خاتون کے دل کے اندر امام کی محبت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا کہ تم مجھے اپنے مولا اور آقا کے پاس لے چلو، میں ان کے لیے بڑی عجیب سی محبت محسوس کر رہی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے اس دفعہ جب میں جاؤں گا۔ کچھ ہفتوں کے بعد جب یہ دوبارہ وہاں پر گئے تو بیوی بھی ساتھ تھی۔ اب بیوی نے کبھی سفر کیا نہیں تھا اور کہاں افغانستان اور کہاں مدینہ، تو سفر کرتے کرتے یہ کوئی 1 یا 2 میل مدینے سے باہر تھے تو اس کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی اور وہاں پہ پڑاؤ کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ جب اس کی بیوی فوت ہو گئی
اس نے کہا کہ تم لوگ سب تیار رہو اور اس کو غسل وغیرہ دے کر تیار رکھو، میں جا کے مولا اور امام زین العابدین کے پاس جاتا ہوں، ان کو لے کر آتا ہوں اور وہ اس کے اوپر جنازہ پڑھائیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ اب اس کی قسمت نہیں تھی امام زین العابدین سے ملنے کی، لیکن چلیں اسی بہانے خدا نے اس کو یہ توفیق دے دی کہ امام اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اب یہ شخص گیا روتا ہوا امام زین العابدین کا، جا کے دروازہ دکل بات کیا۔ امام زین العابدین نے اس دفعہ غلام کو نہیں بھیجا بلکہ خود ہے۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ یہ زار و قطار ہو رہے ہیں، امام نے اس کو گلے سے لگایا اور امام مسکرا رہے ہیں۔ امام مسکرا رہے ہیں، کہا کہ مولا آپ تو، میں نے کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، کربلا کے بعد کہاں دیکھا مسکراتے؟ کہا کہ مولا آپ مسکرا رہے ہیں، میں آپ کا دل تو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میرے اوپر بھی مصیبت آ گئی ہے۔ امام نے کہا بولو۔ کہا کہ میری بیوی آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی لیکن ابھی 1-2 میل مدینے کے باہر تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیمار ہوئی اور بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو گئی۔ امام نے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر عجیب شادی مار کی سچویشن ہے۔ جب خیمے کے اندر جا کے دیکھو تو بیوی مصلی کے اوپر کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ تو یہ آگے بڑھا، جیسے اس نے نماز ختم کی، کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ملک الموت لے کر جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمانوں کی طرف سے ایک انتہائی بزرگ اور بہت ہی خوبصورت سی شخصیت دیکھی، وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے اور ملک الموت کہتے ہیں کہ ملک الموت ہم نے اللہ سے اس کے لیے مزید 30 سال مانگ لیے ہیں، اس کی روح واپس پلٹا دو۔ اس نے کہا تو شخصیت کو پہچانتی ہے؟ اتنی دیر وہ کھڑی ہوئی، امام پیچھے کھڑے تھے، اس نے جیسی کو دیکھا خدا کی قسم یہی کوئی شخصیت ہے جس نے ملک الموت تیسری شخصیت۔ ایک اور واقعی بھی ہے حبیبہ والدیہ کا، میرے خیال ہے اس کے بارے میں ٹائم بہت ہو جائے گا۔ ایک حضرت عباس علیہ السلام کے انشاءاللہ مناسبت سے میں عرض کرتا ہوں، ایک شخص آیا بات کربلا کے امام زین العابدین کے پاس، اور آ کر جب بھی وہ حضرت عباس کا نام لیتا تھا اس صورت میں امام زین العابدین اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ آقا جان یہ بات ذہن میں رہے، حضرت عباس انتہائی بزرگوار شخصیت ہے، حضرت زینب انتہائی بزرگوار شخصیت ہے، لیکن حضرت زینب حضرت فاطمہ سے افضل نہیں ہے اور حضرت عباس کسی بھی امام سے افضل نہیں ہے، لیکن ایک امام کا حضرت عباس کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑے معنی ہیں۔ وہ جو راوی تھا ابو خالد کابلی، وہ بھی اتفاق سے آپ کی اس طرف کا تھا، وہ کہتا ہے کہ مولا یہ کیا بات ہے، جب بھی میں آپ کے چچا عباس کا نام لیتا ہوں آپ اٹھ کے کھڑے جاتے ہیں۔ کہا اگر خدا تم نے مجھے قیامت تک زندہ رکھے تو قیامت تک میرے چچا عباس کا ذکر کو میں قیامت تک کھڑا ہوں۔ کہا کہ عباس کی وہ کون سی بات ہے جو آپ کو، کہا کہ عباس کی سب سے بڑی جو بات ہے، ایک اس کی اطاعت، دوسری اس کی وفا۔ ایک عباس کی اطاعت اور ایک وفا۔ اور پھر امام زین العابدین نے کہا، امام زین العابدین کون ہے آجان؟ امام زین العابدین کے یہاں ایک اور آ رہا ہے، رسول خدا کا بخل نہ کروں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام گود میں بیٹھے ہیں رسول خدا کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تشریف لاتے ہیں تو دیکھا تو رسول خدا بہت مالحانہ انداز سے امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو چوم رہے ہیں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ بچہ بہت پیارا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بچہ مجھے بہت پیارا ہے۔ اب حسین 4-5 سال کے ہیں، یہ ذہن میں ہے، حسین 4-5 سال کے ہیں تو کیا مطلب ہے 4 ہجری سے لگا رہے ہیں، 8 ہجری کا وقت چل رہا ہے، 8 یا 9 ہجری کا وقت چل رہا ہے۔ اور امام زین العابدین دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ 38 ہجری میں۔ 8 نکال دیں، 30 سال امام زین العابدین کی ولادت میں بھی باقی ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ ائمہ دنیا میں بنتے ہیں، صحیفے میں نہیں، ائمہ وہاں سے بنتے ہیں۔ نعرے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہے۔ کہا کیوں محبت ہوں؟ دین لے کر میں ہوں، دین کی تکمیل کا نام حسین ہے۔ آگے ایک وقت آئے گا دین کے اوپر مشکل وقت آئے گا، اس وقت یہ حسین دین کی تکمیل کرے گا۔ اور جابر تم لمبی عمر پاؤ گے، اس حسین کو خدا ایک بیٹا، ابھی حسین خود 4-5 سال کے، کہا اس حسین کو خدا بیٹا دے گا جس کا نام سجاد ہوگا اور جس کا لقب زین العابدین میں رکھ کے جاؤں۔ کہا یہ زین العابدین کا لقب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جب
تمام دوزخیوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام جنتی اپنے اپنے رینک کے حساب سے بیٹھے ہوں گے. سارے جنت والے جب جنت کے اندر بیٹھے ہوں گے اس وقت خدا کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا, این این زین العابدین, سجدہ کرنے والوں کی اور عبادت کی زینت سجاد کہاں. 30 سال بعد ولادت ہونی آ گیا. ایک غلطی وہاں سقیفہ میں ہوئی تھی, ایک غلطی 2025 میں بھی ہو رہی ہے, یہاں تک آنا ہے اگر آ گئے انشاءاللہ. غلط چیز غلط ہے, حق حق ہے. اگر حق کافر کے پاس بھی ہے تو حق اور علی دونوں ساتھ ہیں. اگر حق مومن کے پاس نہیں ہے تو انتہائی معذرت کے ساتھ وہ مومن نہیں ہے. وہ نام کا مومن تو ہو سکتا ہے لیکن عمل کا مومن نہیں ہے. جان امام زین العابدین جن کی اتنی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے انبیاء کے درمیان کسی کو پکارا جائے, این این زین العابدین, عبادت والوں کی زینت, این این سید الساجدین. وہ سید الساجدین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سارے کے سارے شہداء اکٹھے ہو جائیں گے, ان تمام شہداء کے اندر سب سے بلند مرتبہ جیسے اس وقت پوری کائنات کے اندر علم عباس نظر آتا ہے, ایسے عباس شہداء میں نظر آتا ہے. نعرہ حیدری یہ میں نے آپ کے سامنے صرف آپ کی توجہ کے لیے کہا کہ تھوڑا سا پتہ لگے کہ جشن ہو رہا ہے. کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ جشن ہو یا جو بھی ہو, اگر جان ہمارے استاد کا حکم ہے کہ آپ جو بھی مجلس پڑھیں, جب بھی آپ کو خدا بند متعال کوئی موقع دے, کوشش کریں کہ کوئی دین کی گتھی سلجھانے کی کوشش کریں, کوئی مومنین کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر صرف آئے اور ماشاءاللہ خوش آئے خوش گھر چلے گئے, سیکھا کیا تو سیکھا کچھ نہیں, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جو زیارت کے جملے عرض کیے ہیں جو امام صادق سے زیارت ہے کہ امی العباس, عباس کی سب سے فضیلت, بڑی فضیلت کیا ہے, وہ ہے اطاعت. اچھا, اس اطاعت کے اندر 5 اطاعتیں آئی ہیں. اللہ کی اطاعت, رسول خدا کی اطاعت, امام علی علیہ السلام کی اطاعت, امام حسن اور امام حسین. آگے جائیں, یہ وہ نظام ولایت ہے کہ اللہ ولی مطلق ہے اور رسول خدا اس کی طرف سے پوری کائنات کے اوپر تصرف رکھتے ہیں. ولایت کیا ہے, میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ قرآنی آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, 1-2 احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور پھر ہمارے دور میں اس کی ضرورت کیا ہے اور کس طریقے سے یہ فنکشن کر سکتی ہے اور ہماری زندگی کو کس طرح سے اہل بیت کے قریب کر سکتی ہے. یہ سارا موضوع میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں 35-40 منٹ میں جتنا بھی آپ کے سامنے آ ہے. صلوات بار محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے آگے دیکھیں قرآن ولایت کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ ہم نے تو جو ولایت سنی ہے وہ صرف لفظوں تک محدود ہے, لیکن ولایت خدا کا وہ نظام ہے کہ اگر انسان ولایت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے تو پھر پکا طاغوت کے ساتھ اٹیچ ہے. there is no third way, کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے, کوئی گرے ایریا نہیں ہے, یا حق ہے یا باطل ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. چلے ایک آیت آپ کے سامنے, پہلی سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 ہے, اس کی آیت نمبر 41, سورہ 29 ورس 41 کے اندر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت ولو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر کوئی بھی ولایت اختیار کر لی ہے, اس ولایت کی مثال وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. عنکبوت کا جالا ہوتا ہے, دیکھتے ہو ویب جس کو کہتے ہیں, اسپائڈرز ویب, آپ دیکھتے ہیں جالے بنے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کبھی میگنیفائنگ گلاس ملے تو آپ میگنیفائنگ گلاس اس کو قریب کر کے دیکھیں, بہت خوبصورت بنا ہوتا ہے, لیکن یہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی پھونک اس کو اڑا سکتی ہے. لیکن یہی اگر مکڑی غار کے سامنے اگر جالے کو تان دے تو کسی کی مجال اس کے اندر بھی دیکھ سکتا ہے. ولایت کے علاوہ جس بھی نظام سے انسان اٹیچ ہوگا, آجان وہ نظام تارے عنکبوت سے زیادہ نہیں ہے. تارے عنکبوت کیا ہے, ایک پھونک سے آپ اس کے پاس سانس لے وہ ٹوٹ جائے گا, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا اختیار کیا. اس کے بعد جو دوسری ہے وہ مشہور ترین
جو آیت آپ اور ہم اکثر مجالس میں پڑھتے ہیں کہ خدا مجھے مطالعہ فرماتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ، یقیناً تمہارا ولی، تمہارا سرپرست وہ اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. عبداللہ ابن السلام ایک یہودی عالم جو مسلمان ہو گیا، جب رسول خدا یہ آیت فرما رہے تھے، آپ مسجد نبوی کے باہر تھے، اس آیت کو رسول خدا پڑھ رہے تھے اور یہ عبداللہ ابن السلام سامنے سے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ اس آیت کو پھر پڑھیے. رسول خدا نے پھر آیت پڑھی، کہا یا رسول اللہ جو آپ آیت میں فرما رہے ہیں میں ابھی علی کو یہ کام کر کے دیکھ کر آیا ہوں. نعرے حیدری. آقا جان یہ ولایت جو تیسری ولایت ہے، یہ تیسری ولایت اللہ کی ولایت وہ مطلقہ ہے، ایبسلوٹ. جیسے خدا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن وہ خلق کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے نبی تو وجہ تخلیق کائنات ہے. جب وہ رزق دیتا ہے تو کہتا ہے کہ مہدی تیرے ذریعے سے آج رزق عطا کروں گا. اگر یہ وہ وسیلے ہیں، اب یہ بات کہیں اور نکل جائے گی کہ کیوں یہ وسیلے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی زندگی آپ کے سامنے عرض کروں گا. ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں کر لوں. اس کے بعد ولایت کی تیسری حالت کیا ہے؟ ایبسلوٹ ولایت کس سے ہے؟ وہ اللہ کی ہے. اللہ نے اپنی طرف سے یہ ولایت اپنے نبی کو عطا کی ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے نبی نے علی کو، اور علی نے اللہ اور نبی کے حکم سے امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین کو، امام زین العابدین کو، اور آج یہ ولایت کس کے پاس ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے پاس. تیسری آیت. اور یہ ولایت ہے کیا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 ورس نمبر 6 آیت نمبر 6 کے اندر خدا فرماتے ہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم. یہ نبی تمہارے جانوں سے زیادہ تم پر تصرف کا حق رکھتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر نبی پاک کسی مسلمان کو یہ کہہ دیں کہ تو اپنی گردن کاٹ لے یا اپنے باپ کو قتل کر دے، نعوذ باللہ، اس صورت میں اس کو اپنے باپ کو قتل کرنا یا اپنی گردن کاٹنا اس پر واجب ہے. آپ نبی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں، چون اور چراغ خدا کے نبی کے سامنے نہیں کر سکتے. النبی اولا. اور جب غدیر قوم کے اندر یہ حدیث فرمائی تھی من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے پہلے یہ آیت پڑھی تھی، اور آیت پڑھ کر یہ بتایا تھا کہ اگر جس طرح سے میں تم پر حق تصرف رکھتا ہوں بالکل بین اسی طرح سے علی، اور علی کے بعد آپ نے 11 امام قیامت تک کے لیے بتایا. لیکن آگے لوگ کہتے ہیں یہ صرف شیعوں کے پاس کیوں ہے؟ اتنی 75% 75% جو دنیا کے اندر مسلمان مومنین ہیں، وہ بھی مومنین ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے حکومتوں کی مانی، ہم نے حکومتوں کی نہیں مانی. تو حکومتیں تو وہی جائیں گی جو حکومتوں کے حق میں جائے گا. اس کے بعد ولایت کیا ہے؟ آپ 257 آیت کے اندر آپ پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. آیت الکرسی کے آخر پڑھتے ہیں اللہ مومنین کا ولی ہے، اور کرتا کیا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر ان کو نور میں لے کر آتا. اگر نور کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. ابھی یہاں پر دیکھیں کتنی ساری چیزیں ملی ہیں، تو آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. نمبر 1، آنکھ کے پیچھے اصلی نور جو برین کے اندر ہے، برین کے پیچھے اصلی نور جو روح کے اندر ہے، روح کے اندر اصلی نور جو پیچھے سے خدا کی طرف سے اللہ نور السماوات والارض. پھر اس کے بعد یہ روشنی موجود ہے. اگر سارے نور موجود ہیں لیکن یہ روشنی میں اندھیرا ہوتا بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کیا کرتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان کو ہم نے بہترین وقت میں پیدا کیا اور پھر اس کو گراؤنڈ زیرو پر رکھا. اور گراؤنڈ زیرو کیا ہے؟ اس کے اوپر اتنی ساری چادریں پڑی ہیں، ان چادروں کے اندر وہ سارے کا سارا جو اندھیرا ہے، اس اندھیرے کے اندر سے خدا اس کو نور سے نکال کر نور حضرت فاطمہ الزہرا میں لے گیا. نور حضرت فاطمہ الزہرا کیا ہے؟ ایک حدیث ہے بڑی طولانی، شاید میں یہاں مشاہدہ کر چکا ہوں، جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا کے 9 نام ہیں اللہ کے سامنے. ان 9 ناموں میں سے آخری نام ہے الزہرا. میں پوچھ رہا تھا، اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ الزہرا کا مطلب کیا ہے؟ اب میں یہ آپ کو خطابی جملے میں جو امام نے فرمایا میں آپ کو خطابی جملے میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ پوری کائنات جس سے زندگی پاتی ہے اور جس سے نور حاصل کرتی ہے اس کو سورج کہتے ہیں. سورج جہاں سے نور حاصل کرتا ہے وہ نور زہرا ہے. سبحان اللہ. محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللہم صل علی محمد
اگر اللہ کی ولایت نہیں ہوگی تو خدا اس کے اندر فرما رہا ہے کہ والذین کفروا اولیاءہم، اگر اللہ کی ولایت میں نہیں آگے تو اللہ محانہ کفار کی ولایت ہے۔ اچھا کفار سے کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ جرمن کافر، گورے کافر، ہندو کافر، سکھ کافر، نہیں آگے یہ نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے نظام کے خلاف ہے، چاہے وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو، یہ بھی کفار ہی میں آئے گا۔ بات سخت ہے، اس لیے کہ نظام، اللہ کے نظام کا انکار کر کے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی نعرہ لگا کے فلانی پارٹی زندہ باد، فلانی پارٹی زندہ باد، نہیں۔ اگر کہا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، تو تیرے عمل کے اندر بھی حسینیت زندہ اور یزیدیت مردہ باد نظر آنی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آگے جان وہ پھر کفار کے اولیاء ہیں، یہ ولایت کفار کی ہے۔ اس کے بعد ولایت ہے کیا؟ ولایت کی بہت ساری اقسام ہیں، انشاءاللہ آپ کو گھبراہٹ نہیں ہے، ایک ساتھ پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آگے جان ولایت کی دو شاخیں ہیں، ایک امامت ہے، ایک ہدایت ہے۔ ہمارے پانچ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے امام کو پہچاننا ہو تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہچانو، کہ خدا کے قانون کے خلاف کسی کو کوئی چلے اس کے سامنے اس کو پسند نہیں کرتا۔ ولایتیں تین طرح کی ہیں جو بڑے موٹے موٹے عنوان ہیں۔ سب سے پہلے ولایت ہے ولایت تکوینیہ، دوسری ہے ولایت تشریعیہ، اور تیسری ہے ولایت زعامت یا جس کو آپ حکومت کہتے ہیں۔ یہ بھی ولایت ہے۔ جو امیر ہے، امیر جو اردو کا امیر ہے وہ اور ہے، جو عربی کا امیر ہے وہ اور ہے۔ عربی کا امیر ہے اس کی جیب میں چند ٹگے ہیں، جو اردو کا امیر ہے اس کی جیب کے اندر چند ٹگے، وہ امیر آدمی ہیں۔ لیکن عربی کا امیر وہ ہے امیر المومنین جو پوری کائنات کو تصرف رکھتا ہے۔ ولایت تکوینیہ ایبسلوٹ، مطلق، فقط اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، رب اللہ ہے، اور جو خالق ہے اس کا رازق اور رب ہونا ضروری ہے۔ رب کا خالق اور رازق ہونا ضروری ہے۔ خالق کون ہے؟ بنانے والا۔ رازق کون ہے؟ اس کو عطا کرنے والا۔ اور رب کون ہے؟ کتنی مقدار میں عطا کرے اس کے پوری مدیریت کرنے کا نام ربوبیت ہے۔ اگر کبھی آپ سوچتے ہیں باہر ابھی جب آپ نکلتے ہیں تیز ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، 90 مائل کی رفتار سے انسان کھڑا نہیں ہوتا، اس حالت کے اندر ناک کو کون بتاتا ہے کہ کتنی آکسیجن تمہیں لینی ہے؟ یہ ربوبیت ہے۔ کون بتاتا ہے یہ؟ اس کے بعد آنکھ کو ہر ایک لمحے کے بعد جھپک رہی ہے، اگر یہ آنکھ جھپکے نہیں آنکھ کو میں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ آنکھ بنی ہے چربی کی، فیٹ کی، یہ چربی کی بنی ہوئی ہے۔ اس چربی کو بچانے کے لیے خدا نے اس کے اوپر ایک آنسو ایجاد کیا ہے جو نمک کا بنا ہوا ہے، جو اس کو مرنے نہیں دیتا، اور یہ بار بار پانی آ کر اس کو صاف کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ آنکھ جھپکے نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ ساری ربوبیت کون کر رہا ہے؟ جان علی بندہ خدا ہے، جو علی علیہ السلام کو رب کہتا ہے اس نے نہ اللہ کو پہچانا نہ علی کو پہچانا۔ آپ دعا کو میں الحمدللہ ہر جمعرات کو پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں امیر المومنین؟ انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم۔ اگر غالیت اور نصیحت اپنے آپ میں بہت بڑے مومن بن جاتے ہیں، ان جیسے مومن دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا مومنیت ہے کہ علی اللہ ہے؟ لعنت ہے تجھ پر۔ اگر اللہ کا ایک نام الغیور ہے، الغیور غیرت، الحمدللہ آپ اردو اور فارسی والے ہیں تو غیرت جو وہاں سے آئے وہ غیرت کو سمجھتے ہیں۔ غیرت وہ جو کسی کو بھی اپنے ریلم کے اندر، اپنی حکومت کے اندر اپنے اندر برداشت نہ کرے۔ اللہ کا ایک نام الغیور ہے، اللہ نے اپنی اس غیور کی صفت کو ہر مرد میں قرار دیا ہے۔ دنیا کا ضعیف ترین مرد ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی شریک حیات کے ساتھ شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صفت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وہ خدا جو مرد کو یہ صفت دیتا ہے کہ تو نے اپنی عورت کے ساتھ کسی شریک کو برداشت نہیں کرتا، تو ضعیف بھی ہے، مرد ہے یا مرد ہے، اس بات کے اوپر وہ یہ برداشت کرے گا اس کے ساتھ کسی کو رب کہا جائے۔ الغیور۔ اور خاتون کو بھی ایک چیز عطا کی ہے، الحیاء۔ اگر ہم بات کہیں نکل جائے گی، پہلی ہے ولایت تکوینیہ۔ تکوینیہ لفظ کون سے ہے؟
میں بس ان تینوں کی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جتنا جلدی حل ہوگا. لفظ کون ہے, ایک تو ہمارا اردو کون ہے, کوئی دروازہ کھٹکھٹا تو کہتا ہے کون ہے, یا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کون ہے, یہ وہ والا کون نہیں ہے. یہ کون ہے جو ابھی بھائی پڑھ رہے تھے سورہ یاسین, اس میں آخر میں آتا ہے کن ہو جا. یہ جو کن ہے یہ اس کا حکمیہ ہے. کون کا مطلب ہے ایجاد کرنا. اگر آپ بھی خالق ہیں, اللہ بھی خالق ہے. اللہ خالق ہے, چیزوں کو عدم سے وجود دیتا ہے, لا صحیح سے شیء کرتا ہے, بغیر ایگزامپل کے بناتا ہے. لیکن انسان بھی خالق ہے, جو آدمی میز بنا رہا ہے, کرسی بنا رہا ہے, سب سے بڑھ کر اگر جان میاں اور بیوی کا رشتہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ یہ رشتہ عطا کر کے ایک طرف خاتون کو ایک طرف مرد کو رکھ کر خدا نے میاں بیوی کو اکٹھے کر کے کہہ دیا ہے کہ میں کن کہتا ہوں اور فیکون ہو جاتا ہے. تو آدم کی اولاد تیرے ذریعے سے لے کر آؤں گا, تجھے بھی اپنی طرح کا خالق بناؤں گا. لیکن کوئی بھی خلق کرتا ہے, اس کے پاس جتنی بھی عطا ہے وہ اللہ کی عطا ہے. مولا علی علیہ السلام پوری کائنات میں صرف ایک شخصیت علی علیہ السلام سے افضل ہے, وہ زہرا کا بابا ہے. پوری کائنات کے تمام انبیاء ہوں, حتیٰ کہ امام حسن مجتبی, امام حسین علیہ السلام, امام مہدی علیہ السلام تک, سارے کے سارے بزرگوار یہ سارے کے سارے غلامان علی ہیں. سبحان اللہ. علی بہت بلند ہے, بہت بلند. لیکن علی علیہ السلام کے پاس جو بھی کچھ ہے, اور علی کے پاس کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے. ایبسلوٹ مطلق کا مالک فقط اللہ ہے. اگر توحید کو اگر دیکھیے علی کی نگاہ سے دیکھیے, پھر پتہ چلے گا کہ وہ رب کتنی عظمتوں والا ہے. کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ پر پہنچا ہوں جہاں پر کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکا, حضرت نوح نہیں پہنچ سکے. مقام اللہ ہے, مقام احدیت ہے, مقام ہویت ہے. کہا کہ ہویت کے مقام تک, اب یہ کیا ہے میں اس کی طرف نہیں جا رہا, مقام ہویت تک میں پہنچا ہوں, کوئی نبی نہیں پہنچا, کوئی فرشتہ وہاں پر نہیں آ سکتا. پوری کائنات کے اندر کوئی مخلوق بھی اٹھا کے دیکھ لو, ہر مخلوق سے افضل مخلوق خدا نے مجھے بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود میرے اور میرے اللہ کی عظمت کے درمیان 70,000 پردے موجود ہیں. خدا کی طرف علی کی طرح انا و علی من نور واحد, جہاں میں محمد علی میرے ساتھ ہے, فاطمہ میرے ساتھ ہیں. آگن ولایت تکوینیہ, کسی چیز کے نہ ہونے کو کر دینا, یہ ولایت تکوینیہ اللہ کی مطلقہ ہے. رسول خدا کے پاس, امیر المومنین کے پاس اور ائمہ کے پاس اللہ کی عطا کرتا ہے. یہ بات انشاءاللہ تعالی واضح ہے. اس کا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بعد شہادت امیر المومنین معاویہ نے ایک محفل سجائی, اور اس محفل کے اندر امام حسین مجتبی کو بلایا گیا. امام حسین مجتبی تمام ائمہ کی خصلتیں تقریباً ایک ہی جیسی خصلتیں تھیں. یہ 14 ہیں, ان کی گفتار ایک ہے. امام حسین مجتبی کو بلایا گیا, اور وہاں پر کچھ مسخرے کامیڈین جیسے ہوتے ہیں ہمارے آج کل کے اسٹینڈنگ کامیڈین ہوتے ہیں, اس قسم کے لوگ اور کچھ شارپ قسم کی تقریر کرنے والے لوگ وہاں بٹھا دیے گئے کہ تم لوگ کسی طرح سے امام حسن مجتبی کو زج کرنا تاکہ یہ گفتگو نہ کر. جب وہ تقریر کرنا شروع کرے تو تم اٹھ کے بولنا شروع کر دینا. ایک مسخرے کو کہا کہ تو جیسے امام حسن مجتبی اٹھے, جب تک وہ لڑکھڑا کے بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, جیسی ان کی تقریر ایک ردھم پکڑے, یہ ان کی سوچ تھی, جیسی ان کی تقریر کوئی ردھم پکڑے تو فوری طور کے اوپر کیا کرنا کہ اٹھ کے الٹے سیدھے سوال شروع کر دینا. امام حسن مجتبی نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی, اپنے نانا کو اور امیر المومنین پر درود بھیجا. اس کے بعد وہ جو آخر میں یہ کون ہے, اس کے منہ کے اندر بھی زبان وہی ناجب العلا والی ہے. جب امام نے بولنا شروع کیا نا تو انہوں نے اشارہ کیا, عمرو بن عاص نے اشارہ کیا, کس کو اشارہ کیا, اس مسئلے کو اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ مسئلہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے توہین آمیز جملے امام حسن مجتبی کہنے شروع کر دیے. امام حسن مجتبی نے اس کی ایک طرف اس کی طرف دیکھا, آنکھ سے اشارہ کیا, نہیں کر, دوبارہ کیا, نہیں کر, تیسری دفعہ کہا کہ او بدبخت تو عورت ہو کے مردوں میں کیا کر رہی ہے. جب یہ کہا ہے اس کی ساری حیثیت چینج ہو گئی, یہ عورت بن کے وہاں سے بھاگ کر گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی پکڑ کے لے کر آئی, کہا کہ مولا یہ تو بدبخت ہے, آپ سخی ہیں. مولا نے وہاں پہ چینج کر کے بتایا کہ اللہ کی ولایت تکوینیہ کہ اگر کوئی ایگزیکیوٹ کرنے والے اگر دنیا کے اندر اس کو موجود ہے تو وہ اہل البیت ہے. سبحان اللہ. نعرے حیدری. ولایت تکوینیہ کا کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا, جیسے کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا نا, اسی طرح سے ولایت تکوینیہ کا دعویٰ بھی کسی نے نہیں کیا. دوسری ہے ولایت تشریعیہ.
ولایت تشریعہ کیا ہے کہ توحید فی تقنین و تشریع، قانون بنانے کا حق فقط اللہ کو ہے. اگر جان غور سے سنیے، قانون بنانے کا حق فقط اللہ کو ہے. جیسے اللہ خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، اسی طرح سے قانون بنانے کا حق فقط اللہ کو ہے، اور قانون کو سمجھانے کا حق فقط محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے بعد ان کی اہل بیت کا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک میں آپ کے سامنے واقعہ عرض کر دیتا ہوں. آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، اس سے استدلال کر دیتا ہوں. میرے ذہن میں آگے واقعہ کیا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کے دور کے اندر جب معتمد موجود تھا، لعین جس نے امام علیہ السلام کو قتل کرایا، اس کے دور کے اندر ایک چور آ گیا، اور اس چور نے تشریح کون کرے گا، کون بتائے گا کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. عباسی خلیفہ تھا. اس کے اندر دربار کے اندر ایک لائن لگی ہوئی تھی علماء کی، مسلمان علماء کی. چور آ گیا، اس نے کہا کہ میں نے چوری کی ہے، مجھے پاک کر دو، مجھ پر حد لگا دو. اس کو پتہ نہیں حد کیا ہوتی ہے. اگر جان ممبر رسول پہ بیٹھا اور پتہ ہی نہیں. یہ وہ ممبر ہے جس سے رسول خدا فرماتے تھے قال اللہ تعالی، اور امیر المومنین فرماتے تھے سلونی سلونی قبل تفکیرونی. اس ممبر پر کس قسم کے ابو قیس نام کا بندر بٹھایا یزید نے. آج ہمارے بیچ میں سے بعض علماء نما قسم کی چیزیں آ کر اس کو رضی اللہ کہتے ہیں. چلو حسین علیہ السلام کے بارے میں تم نہیں مانتے ہو، ہٹا دو. اس کا کیا کرو گے کہ نبی کے پاکیزہ ممبر کے اوپر ابو قیس نام کا بندر بٹھایا ہے. اس کو پتہ نہیں حد کیا ہوتی ہے. ایک عالم سے پوچھا بھی حد کیا، کہتے ہیں چوری کر لیا اس نے، اور چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے. اب خلیفہ صاحب کو پتہ ہی نہیں، مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا. اس نے کہا ہاتھ کہاں سے کٹے گا. اب ہاتھ کیا آپ دیکھتے ہیں، ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے. کچھ علماء نے کہا کہ اس کا ہاتھ بازو یہاں سے شولڈر سے کاٹا جائے گا، کندھے سے کاٹا جائے گا. کچھ نے کہا کہ نہیں، اور اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ساتھ میں. پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ نہیں، آیا وضو جو سورہ مائدہ کے اندر ہے اس کے اندر ہے کہ ہاتھ اپنے دھو، تو ہاتھ سے مراد کونی سے لے کر اور یہاں تک، تو کونی سے ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک اور آیت پڑھی اور اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا. اب تین اس کے اندر جب مختلف رائے ہوئی تو ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. اب اس نے معتمد نے کہا کہ تم تو سبھی ایک نہیں ہو، تو کیا ہوگا. قانون کی تشریح کون کرے گا، یا محمد کرے گا یا محمد کو کوئی جانشین کرے گا. اسی وقت نظر بندی کی حالت میں امام محمد تقی علیہ السلام موجود تھے. کہا کہ ایک عالم نے آخر میں عاجز آ کر کہا بلاؤ ان کو، محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو کوئی مسئلہ. اب امام تشریف لائے اور امام نے کہا کہ کیا بات ہے. کہا کہ ہمارے علماء میں اختلاف ہو گیا کہ ہاتھ کندھے سے ہے، کونی سے ہے یا کلائی سے ہے، آپ فیصلہ کریں. امام نے کہا ان میں سے کسی ایک کا مان لو، مجھے کیوں پوچھتے ہو. کیونکہ امام جانتے تھے اس فتوے کے بعد امام کو قتل کر دیا جائے گا. امام نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، کل مجھے فیصلہ کرنا ہے. جب اتنے علماء تمہارے بیٹھے، اس نے کہا کہ نہیں آپ بتائیے. اب امام نے جو چیز بتائی وہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی. امام نے کہا کہ اس کی الٹے ہاتھ کی 4 انگلیاں کاٹی جائیں گی. اب وہ سارے، وہ تو اس کو تو پتہ نہیں تھا معتمد کو، جو سارے علماء تھے وہ سب حیران. ان کا اس کو قرآن سے کیسے ثابت کریں گے. امام نے کہا قرآن میں لکھا ہے، تم اگر صاحبان قرآن ہوتے تو تمہیں پتہ. کہا کہ قرآن میں کہاں ہے. کہا سورہ جن کے اندر ہے. خداوند نے بتا فرماتا ہے وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. انہوں نے جو بھی آیت پیش کی تھی وہ ہاتھ آتا تھا اس کے اندر، کندھا آتا تھا، ایلبو آتی تھی، کونی آتی تھی، رزق آتی تھی، کلائی آتی تھی. امام نے جو آیت پڑھی اس کے اندر آ رہا ہے کہ تمام مساجد اللہ کی ہیں. انہوں نے کہا اس کے اندر تو ہاتھ کا تذکرہ نہیں. آپ نے کہا سے یہ 4 انگلی نکالی. کہا کہ اس آیت کو پھر سنو وَأَنَّ مَسَاجِدَ لِلَّهِ، یقیناً مساجد اللہ کے لیے ہیں. جب ایک انسان سجدہ کرتا ہے اس کے 7 اعضاء زمین کے اوپر لگتے ہیں، اور اس کی جو یہ ہتھیلی ہے، ہتھیلی اس کی واجب سجدے کی ایک واجب ہے. اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے، اللہ کی مسجد کو برباد نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون تشریح کرے گا. ولایت تشریحی یہ ائمہ کے پاس آ گیا. آج اگر ائمہ کی بات ثابت. اچھا ایک اور بات کہ جو مرجعیت مثال کے طور پہ فیصلے کرتی ہے، اگر مرجعیت اپنی بات سے ایجاد نہیں کرتی ہے، مرجعیت ڈھونڈتی ہے. آپ یہ سمجھ لیں یہ حال ہے. اس حال کے اندر مختلف کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ایک ایکسپرٹ لائبریرین ہے، اس کو پتہ ہے کون سی کتاب کہاں پڑھی ہے. بس وہ اس کتاب کو نکال کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہی فتویٰ دیتے ہیں آگے سیستانی اور آگے خامنہ ہے. وہ یہ نہیں کر رہے کہ آپ کو ایک چیز بنا کے دے رہے ہیں کہ چھوڑو حدیث کو. اور تیسری ہے
ولایت تشریعیہ میرے خیال اتنا کافی ہے. آخری جو موضوع کا جو حصہ ہے، تیسری ولایت زعامت یا حکومت ہے. حکومت رسول خدا نے حکومت اسلامی کا قیام کیا. 13 سال کی آپ کی زندگی مدینے کے اندر، مکے کے اندر ہے، اور 10 سال کی آپ کی زندگی مدینے کے اندر. آپ مدینے کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، مکے کے اندر 13 سال میں رسول خدا نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی. مدینے کی 10 سالہ زندگی میں 82 کا فگر بھی موجود ہے اور 84 کا موجود ہے. 84 جنگیں چھوٹی بڑی ہے رسول خدا کو لڑنی پڑی. اور اس وقت جنگ اس طرح نہیں ہوتی جیسے آج ہوتی ہے، بلکہ ایک جنگ میں جانے کے لیے 15-20 دن لگ جاتے تھے. 82-84 جنگوں کے باوجود آپ نے اسلامی حکومت کا قیام کیا اور باقاعدہ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے، اس کو عملی کر کے دکھایا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. یہ جو لوگ آئے تھے مباہلہ کے لیے، کس کے پاس آئے تھے؟ یہ محمد مصطفیٰ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ولی کے پاس آئے تھے. ولایت زعامت حکومت والے کے پاس آئے تھے. اگر چاہتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 2 آیتیں اور پڑھ کے اور پھر میں اس کو ایکسٹینڈ کر کے لاتا ہوں کہ آج ہم سے کیسے مربوط ہے. صلوات پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر اس حکومت کے لیے سب سے پیاری جو آیت ہے کہ حکومت جو ہے کس کے پاس ہونی چاہیے، آپ ذرا دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. آپ سنتے رہتے ہیں لیکن عام طور پر ہمارے خطباء و علماء بھی صرف اتنا ہی حصہ پڑھتے ہیں جتنا مومنین سننا چاہتے ہیں. تھوڑا سا آگے بھی سننی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہم عام طور پر یہاں تک سنتے ہیں، یہاں تک سب کچھ ترجمہ معلوم ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اور تمہارے اندر سے جو صاحبان امر ہیں. اب وہ جو ہمارے اہل سنت رادان کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں جو واو آ رہا ہے، واو عاطفہ آ رہا ہے، یہ واو عاطفہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسی اطاعت اللہ کی ہوگی بالکل ویسی اطاعت رسول کی ہوگی اور بالکل ویسی اطاعت اولی الامر کی ہوگی. اب اگر آپ اولی الامر یزید کو پکڑیں گے تو کیسے اطاعت کریں گے؟ ہارون الرشید کو پکڑیں گے تو کیسے کریں گے؟ کس طرح سے کریں گے؟ اور پھر ایک سے ایک بڑا بڑا خبیث کیسے کریں گے ان کی اطاعت؟ اگر ہم اس کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ فَإِن تَزَعَمْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور جب تم میں کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اس کو پلٹاؤ. کس کی طرف؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اطاعت کرو. اطاعت کرتا ہم انسان ہے، غیر معصوم ہے، ہمارے درمیان اختلاف ہو جاتے ہیں. اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو اس کو واپس پلٹاؤ. تم کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اب اگر آدمی جو حکومت کے اندر بیٹھا ہے اگر وہ اللہ کے قوانین کو جانتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا پتا کہ اللہ نے کیا کیا، رسول نے کیا کہا. آج ہم 57 ممالک، ایک ملک کو نکال دیں بیچ میں سے، 56 ممالک ہیں. 56 ممالک کے اندر یزید کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے ان کو خدا کے قوانین پتہ ہیں. اگر خدا کے قوانین پتہ ہیں تو یہ اسلام کے نام کے اوپر طالبان، داعش اور یہ سب کچھ کریں گی کیا ہے؟ یہ قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ وہ جو قرآن کو اس وقت قریبی علماء نہیں سمجھ سکتے. امام محمد تقی علیہ السلام نے آ کے بتایا وہ جو ظاہری قرآن کے اوپر حکومت کرتے ہیں، ظاہری کے اوپر حکم لگاتے ہیں، وہ کیسے کریں گے اس کو؟ پھر اس کے بعد اس آیت کو جاری تو فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ اس لیے کہ اگر تمہیں اللہ پر اور روز آخر پر ایمان ہے تو یہی کام کرو. اب اگر جب ہم کسی بھی حکومت کو اپنے لیے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ولایت زعامت کسی کو بھی ہو جائے، تو اس صورت کے اندر کیا اس شخص میں منیمم کوالٹی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اللہ کے قوانین کا پتہ ہو؟ اب آپ مثال کے طور پر مجھے لے رہے ہیں، ایک انتہائی اتنا سا طالب علم، مجھے اللہ کے قانون کا قوانین کا کوئی نہیں پتا. چند باتیں پڑھی ہیں، بس چھوٹا سا ایک طالب علم، کچھ باتیں جانتا ہوں. جو میں جانتا ہوں وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں. تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم اگر 1000 آدمی بیٹھے تو 1000 میں ایٹ لیسٹ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہو. مرجعیت کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اپنا دین ان کے حوالے کیے ہوئے جو ہمیشہ رہے گا. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ آغا سیستانی کا فتویٰ یہ ہے، آغا عبد الرشید کا فتویٰ یہ ہے، آغا آصف محسنی کا فتویٰ یہ ہے، آغا اسحاق فیاض کا فتویٰ یہ ہے، ہم اس فتوے کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اس فتوے سے پہلے جو اللہ نے حکم دیا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اگر اس کے بعد جب یہ آیت ہے، اس کے بعد رسول خدا کی یہ بارے میں جو ایک آیت قرآن کے اندر ہے کہ کیونکہ جب امیر المومنین کو خلیفہ بنایا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے
چچا زاد بھائی کے عشق میں دیوانے ہیں. یہ صرف ہم نہیں ہیں جو علی کے عشق میں دیوانے ہیں. نعرے حیدری. یہ الزام لگایا، یہ رسول خدا پہ الزام لگایا، خطابی جملہ نہیں کر رہا، رسول خدا پہ الزام لگایا کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کے عشق میں دیوانے ہیں، جو بھی آتا علی کو دیے چلے جاتے ہیں. اس وقت خدا نے کہا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ ہمارا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اس کو ہمارا حکم ہوتا ہے. آگے جان جب امیر المومنین کی ولایت کا من تو مولا فہد علی مولا ہوا ہے، اس کے بعد یہ آیت پھر میں کہوں گا ہمارے ممبر سے آدھی پڑھی جاتی ہے، کچھ بزرگوار علماء سے سنی ہے میں نے، لیکن اکثر آدھی پڑھی جاتی ہے. کون سی آیت آپ پڑھتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، سنتے رہتے ہیں، اس سے پچھلے والے ٹکڑے کو پڑھیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. اچھا جب ہمارے بعد مسلمان علماء سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ساری حلال جانوروں کی آ رہی ہے داستان. وہ کہتے ہیں کچھ گوشت حرام تھے، کچھ حلال ہو گئے، مسلمانوں کی ساری جو ہے مشکلات ختم ہوئی، دین مکمل ہو گیا. میں نے کہا تو پھر کفار کیوں اس سے مایوس ہو گئے؟ کفار اس لیے مایوس ہوئے تھے کہ جب رسول خدا نے من کن تو مولا فہذا علی مولا کہا تھا، اس کے بعد کہا تھا کہ علی کے بعد حسن مولا، حسن کے بعد حسین مولا، حسین کے بعد زین العابدین مولا، زین العابدین کے بعد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور قیامت تک کے لیے مہدی مولا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. آگے جان ایک حدیث میں نے آپ سے قرآن کی آیتیں مکمل، ایک حدیث آپ سے وعدہ کیا تھا، ایک حدیث میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ حدیث ہمارے پانچویں امام سے، آگے جان سنیے گا، یہ بڑی شوکنگ حدیث ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 ستونوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. 5 ستون، اگر یہ 5 میں سے ایک بھی منہدم ہو جائے تو اسلام گیا. لیکن پھر فرماتے وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ، نماز پہلا ستون، والزکاۃ دوسرا ستون، والصوم روزہ تیسرا، والحج اور 5واں ہے والولایہ، ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ. اور ان 5 میں سے کوئی بھی چیز ولایت کے برابر نہیں. یہ چاروں چیزیں چلتی ہیں ولایت کے سر کے اوپر. سبحان اللہ. اگر ابھی 3 سال پہلے 4 سال پہلے جب کووڈ کا دور تھا، بچوں کو پیار کرنا ماں باپ نے چھوڑ دیا. یاد ہے آپ کو؟ ابھی کس کی بات ہے نا؟ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اگر تم ولایت علی بن ابی طالب کا انکار کرو گے ہم تمہیں ہر طاغوت کے دروازے پر جھکائیں گے. اس کے پیچھے جو سارا کچھ ہوا ہے، سارا ڈرامہ آج کھل کر آ رہا ہے. انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا، اور پوری دنیا کا یہ اس وقت جو دور چل رہا ہے کیپٹلزم کا دور ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، پیسے والا آدمی کامیاب ہے. آج ہمارے کتنے خوبصورت نوجوان اپنی ماں کا دل توڑ کر یورپ میں، مڈل ایسٹ کے اندر اور پوری دنیا، جاپان تک، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، امن بھی نہیں ہے. افغانستان اور پاکستان کے حالات بالکل ایک جیسے، بلکہ اکثر مسلمان ممالک کے حالات ایک جیسے. مقبوضہ کشمیر کا کیا حال ہے؟ آخر کیا ہے؟ اور ایک بات آگے جائے، کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنی خامیوں پر بلیم نہ کریں. میری خامی ہے تب دشمن مجھ پر کامیاب ہے. شیطان، اگر آپ شیطان کو یہ کہیں نا کہ یہ کپڑا اٹھا کے اس کو ادھر رکھ دے، اس کے پاس قوت نہیں ہے رکھنے کی. ہم سارا مدعا شیطان پہ ڈال دیتے. شیطان سے بڑے شیطان ہم خود ہیں. اگر آپ پاکیزہ ہیں اور باعصمت ہے، پوری کائنات آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. خدا نے جو قوانین بنائے ہیں، چہل حدیث کے اندر امام خمینی 30ویں حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. انسان بہت بڑی بلا کا نام ہے، بہت بڑی بلا کا نام ہے. ہاتھی کتنا طاقتور ہے؟ ہاتھی کو چھوڑیں، ابھی یہاں پر ایک گیدڑ آ جائے اندر، ہم سارے گیدڑ کو بھی چھوڑے، بڑی مثال دے دی، چھوٹا سا چوہا آ جائے، سارے ایک دم اٹھ جائیں گے، چاہے ڈرتے بھی نہ ڈرتے. لیکن اگر کوئی انسان ہو تو انسان ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے تو خیبر کا دروازہ وہ نظر آتا ہے. اگر وہ انسان کامل ہے. اور وہ دروازہ کیا تھا؟ 40 آدمی اس کو، پہلوان قسم کے آدمی اس کو رسیوں سے پکڑ کے کھولتے تھے. امیر المومنین نے اس کو ایسے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا اور بیچ میں ایک خندق بنی ہوئی تھی پانی والی،
اس کے ایسے رکھا ہوا تھا اور ساری فوج امیر المومنین کے اس دروازے کے اوپر نیچے ہاتھ تھا، اوپر دروازہ تھا اور اس کے اوپر سے فوج اندر جا رہی تھی قلعے میں. جب امیر المومنین کو رسیاں ڈال کے لے کے جا رہے تھے حضرت زہرا کے گھر سے، تو سامنے سے 2 یہودی آ رہے تھے، دونوں نوجوان تھے. 2 یہودی آ رہے تھے، ان میں سے ایک یہودی کی نگاہ جیسی مولا امیر المومنین کے چہرے پر پڑی، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ دوسرا جو ہے اس کو کہتے تو کافر ہو گیا، ان کے ساتھ وہ مومن مسلمان ہیں، کہا تو کافر ہو گیا. کہا اگر یہ کفر ہے تو میں کافر ہی بہتر ہوں. میں نے اس نوجوان کو دیکھا ہے جس دروازے کو 40 آدمی مل کر کھولتے تھے، اکیلے اپنے ہاتھ کے اوپر اٹھائے ہوا تھا. آج اگر گلی کے چند گنڈے اس کو رسیاں ڈال کر لے کے جائیں، یقیناً اللہ کو نمائندہ اللہ کے لیے خاموش ہے. اتنی قوت ہونے کے باوجود جب کسی نے یہ کہا تھا نا کہ تم نے ہمیں حضرت زہرا کے جنازے میں نہیں بلایا، ہم حضرت زہرا کی قبر کھودیں گے اور جسد انور نکال کر اس کے اوپر نماز پڑھیں گے جنازہ. تو امیر المومنین اس کو پکڑ کے اٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اب تک خاموش ہوں رسول کی دی ہوئی قسم کی وجہ سے. اگر یہ بات تم نے دوبارہ کی تو پھر یہاں پہ صرف کشت خون مدینے میں نظر آئے گا. اور یہ کشت خون کیسا ہوگا؟ جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو امیر المومنین نے پہلے محمد حنفیہ کو بھیجا جو آگے نہ جا سکے، پھر محمد حنفیہ کو پیچھے بلا کے خود گئے اور بالکل معاویہ کے خیمے کے پاس جا کر کہا کہ معاویہ ادھر بھی مسلمان ہیں اور تیری طرف بھی مسلمان ہیں، بھڑکائے ہوئے ہیں تم نے ہمیں، ان سب کو تو چھوڑ دے، تو اور میں مقابلہ کر لیتے ہیں. اور معاویہ کی بات سنیے گا، کہا تو اور میں مقابلہ کر لیتے ہیں، اگر میں ہار گیا تو سب کچھ تیرا اور اگر تو ہار گیا تو فتنہ ختم ہو جائے گا. تاریخ میں موجود ہے جملہ. اندر عمرو بن عاص بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی بات تو بڑی انصاف کی ہے، تو جا کے لڑتا کیوں نہیں ہے؟ اگر جہاں تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے معاویہ نے زوردار تماچا مارا عمرو بن عاص کے منہ پر، اس کی داڑھی پکڑ کے کہا کہ بدبخت میں نے خود رسول خدا سے سنا، ایک طرف پورا عرب ہو ایک طرف اکیلا علی و علی فاتح ہے. یہ علی جب نکل رہا وہاں سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو لوگوں نے نماز کو پکڑ، میں تو حدیث پڑھے ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ فاخذ الناس بارباع وترکوا هذه یعنی الولایہ. لوگوں نے نماز، وہ ہمارے پنجابی زبان کہتے ہیں نماز اپنی دھونا کر دیتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے حج کیے ہیں کہ الحاج اور کعبہ بھی ان کو پہچاننا شروع کرتا ہے. پھر آ گئے صاحب اپنے قسمت کے چکر لگانے کے لیے. اگر ہر چیز کر لی اور سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو یہ دکھا کے بچ جائیں گے، لیکن آپ اہل سنت کے علماء کو دیکھ لیں، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اس کی آیت نمبر 19 سے 22 کے درمیان پڑھ کے دیکھ لیں، خود اہل سنت کے عالم دین فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. آج ان سب کو روکو، وہ کہیں گے ہماری نمازیں پوری ہیں، ہمارے روزے پورے ہیں، ہم نے اتنے حج کیے ہیں، اتنی زکاتیں دی ہیں، اتنے جہاد کر کے ہیں، کہا سب کچھ کیا، بتاؤ محبت علی دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ نعرے حیدری ولایت علی دل میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب ولایت ایک ہوتا واو سے ولایت، زیر کے ساتھ ولایت، ولایت، ولایت زبر کے ساتھ محبت ہے، زیر کے ساتھ حکومت ہے. ولایت علی کے پاس سب کچھ ہے. آ جائیں اس کے بعد یہ ولایت کیوں ضروری ہے کہ اس وقت جو 4 ہماری ولایتوں میں جو ایک سلسلہ ہے، 4 ولایتیں موجود ہیں. انشاءاللہ تک آپ نے ماشاءاللہ بہت نعرے لگائے، وہ آپ نے خود لگائے، میں نے آپ کو نہیں کہا. میں ویسے بھی نعرے وغیرہ نہیں لگواتا، میں خود جوش سے بولتا ہوں، جوش آ جاتا تو بول لیتا ہوں، لیکن میں نعرے کے لیے تکلیف نہیں دیتا اور نہ بھی یہ کہتا ہوں جو ہاتھ میں اٹھائے وہ یہ ہوگا یا وہ کوئی اور ہوگا. نعرے حیدری. پہلی ولایت اللہ کی ہے. اب ایک سوال میں آپ سے کروں، دوسری ولایت رسول اللہ کی ہے، تیسری ولایت معصومین کی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 11 ہجری میں رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، سقیفہ کا ایک ماحول بنتا ہے اور وہاں پر ڈیموکریسی کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ ایک نظام وجود میں آ جاتا ہے. وہ آیا وہ جامع خدا کے ہیں، اس سے ہمیں تعلق نہیں ہے. اس کے بعد 250 سال گزرتے ہیں سقیفہ کے بعد، 250 سال. اگر 260 آفٹر ہجرہ یہی مہینہ ہے شعبان کا، اس میں 255 میں ولادت ہے اور 260 ہجری کے اندر ہمارے 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے اور 12ویں امام کو غیبت صغرا اختیار کرنی پڑتی ہے. اور غیبت صغرا کتنے سال کی ہے؟ 69 سال کی. 260 سے لے کر 329 تک، 329 تک 69 سال کی غیبت ہے.
پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات تو غیبت صغریٰ کیوں تھی؟ ان 70 سال کے اندر امام علیہ السلام نے ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کو بنانے کے لیے غیبت صغریٰ تھی، اور اتنا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ امام ملین سال بنا ہے تب بھی اس نظام کو ہلایا نہیں جا سکتا. وہ نظام مرضیت ہے آج کے دور میں. آج کے دور میں مرضیت ہے. آپ نے احادیث دیکھی ہے، مسائل الشیعہ ہماری بہت بڑی حضرت حر عاملی کی لکھی ہوئی کتاب 35,800 احادیث ہے اس کے اندر. اس کی کتاب القضائیہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم کی فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِمَا مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ وَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. عوام پر لازم ہے کہ مرضیت کے پیچھے چلے. اس وقت جو دنیا کے اندر مرجع تقلید موجود ہیں ان کی تعداد 64 ہے. 2-3 سال پہلے 69 تھے، لیکن ابھی 3-4 بزرگوار انتقال کر گئے. ایک آپ کے افغانستان کے بزرگوار عالم دین تھے حضرت آیت اللہ آصف محسنی، چند سال پہلے فوت ہو گئے ہیں. آیت اللہ مصباح یزدی فوت ہو گئے ہیں. محمد صلی نجفی صاحب تھے پاکستان کے اندر، فوت ہو گئے ہیں. ایک بزرگ صادق روحانی صاحب، یہ 4-5 افراد فوت ہو چکے ہیں. اب تقریباً 64 یا 65 اوپر تک اب یہ مرجع تقلید موجود ہے. اب اگر یہ سارے مرجع تقلید، کیونکہ ہر آدمی، اب ایک کلاس میں اگر 30 لڑکے بیٹھے ہیں تو 30 آدمیوں کو پڑھانے والا استاد بھی ایک ہے، ان کا کریکولم بھی ایک ہے، ان کا سلیبس ایک ہے، لیکن کیا سب کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہے؟ ہر کوئی آئے گا اپنے ڈفرنٹ طریقے سے آتے ہیں. جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو ان تمام مرجع تقلید کے اندر اگر کسی کو حکومت حاصل ہو جائے اس کو ولی فقیہ کہتے ہیں. اب یا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ہجری کے بعد ہمارے اہل سنت برادران نے خلافت کو مان لیا، باقی سب کو چھوڑ دیا. انہوں نے رسول خدا کے یہ حکم مانا ہی نہیں کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. تو اگر 260 میں اور 260 سے لے کے 69 سال تک امام نے 4 ڈیپٹی بنا کر پہلے ڈیپٹی دکھائے، وہ 4 ڈیپٹی جو مشہور ترین ہیں، 4 پہلے وہ ڈیپٹی دکھائے، اور اس کے بعد جب چوتھے کا انتقال ہونے والا تھا امام نے کہا کہ اب اللہ کا حکم غیبت کبریٰ کا ہے، اب ہم تمہیں نظام دے رہے ہیں، اس نظام کے اوپر جو پورا اترتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تقلید کرو. اب اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہم میں 329 ہجری کے مسلمانوں میں، ہم شیعوں کے اندر، اور 11 ہجری کے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ آج ہم پوری دنیا کے اندر ایک ہی مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوئے سب فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں. امام جعفر صادق نے تو ایک نماز بتائی ہے، ایک اذان بتائی ہے، ایک تشہد بتایا ہے، لیکن یہ ہم لوگوں نے مختلف قسم کے کہاں سے نکالے ہیں؟ ایک باقاعدہ نظام موجود ہے، اگر اس نظام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، جو بات علی نے کی، جو بات نبی نے کی ہے، بلکہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے، نبی نے ایک نقطہ بھی اس کی ادھر ادھر نہیں کہا. سورہ حاقہ کے اندر خدا نے، ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، وما ينطق عن الهوى، سورہ حاقہ کے اندر خدا نے مطالعہ فرماتا ہے، سورہ نمبر 69 کے اندر 36 سے لے کر 46 آیتوں کے درمیان آپ پڑھ کے دیکھیں، انتہائی شدید اسٹیٹمنٹ ہے خدا نے مطالعہ. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہمارا فرمان ہے. اگر یہ نبی اس قرآن کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے لے آتا تو ہم اس نبی کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر ہم اس نبی کی شہرہ کے گردن کاٹ دیتے. قرآن کے اندر ہے. یہ نبی کی معصومیت پر مہر ہے کہ نبی نے کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے علاوہ نہیں کی. قرآن کو پڑھتے نہیں آ رہے ہیں، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں. پاس سے ایک ملنگ صاحب کو علی اللہ نظر آ گیا، بس اس نے سب در کر دیا، چرس بھنگ اور موالی بن کر خود بھی نشے کی حالت میں، پوری قوم کو نشے کی حالت میں ڈال کر. پھر اگر کوئی آگے سسٹم کی بات کرے، ڈسپلن کی بات کرے، مقصر آ گیا. کیا مصیبت ہے؟ کائنات میں کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں علی کو جانتا ہوں سوائے نبی پاک کے. خدا کی قسم، حدیث آپ کی سنی حدیث، رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی، جس طرح سے میں اور تم اللہ کو پہچانتے ہیں، کائنات میں کوئی نبی بھی نہیں پہچانتا. جس طرح سے اللہ اور تم مجھے پہچانتے ہو، مجھ محمد مصطفیٰ کو کوئی نہیں پہچانتا، اور جس طرح سے اللہ اور میں محمد اے علی تجھے جانتے ہیں، کائنات میں تجھے کوئی بھی نہیں جانتا. کس کی مجال علی کے فضائل بیان کر سکے آواز میں؟ وہ جس کے اوپر معصوم زبانیں گنگ ہیں جس کے فضائل بیان کرنے میں. یہاں بیچارے اتنی اہل بیت کی محبت میں بکے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی محبت میں بکے ہوئے ہیں. اہل بیت کی محبت میں دیوانے، حسین کی محبت میں دیوانے، لیکن آگے محبت اندھی نہیں ہونی چاہیے، محبت عقل کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز زیرکی کے ساتھ ہونی چاہیے. آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ کا ماتم ذہانت کے ساتھ ہونا چاہیے. دشمن نہ بتائے کیا کرنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ایک اعلیٰ جناب صاحب سب سے بڑے عزادار یہ ہیں،
آگے سارا کچھ کر دیا، علم کو سجدہ کر رہے ہیں، ذوالجلال کو سجدہ کر رہے ہیں. کس نے کہا ہے؟ رسول خدا کے سامنے ایک شخص آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ. کہاں پر ہے رسول خدا؟ رسول خدا کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، کہاں پر ہے؟ رسول خدا نے کہا بندہ خدا تمہیں کیا ہوا؟ سنی کہ رسول خدا کا لفظ کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ رسول خدا نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں آپ کو ایک سجدہ کروں. کہا خبردار، عبداللہ کا بیٹا دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ پوری کائنات کے سارے شرک اور سجدوں کو توڑ کر سب کو اللہ سے ملا دے. وہ جس کی بارگاہ میں محمد عبداللہ ہیں، جہاں علی عبداللہ ہیں، جہاں حسین عبداللہ ہیں. اگر کوئی ایک ہوتی ہے توہین، کسی کو گھٹایا جائے، اگر کسی کو خدا سے ملایا جائے. خود امام علی النبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی ہمارے فضائل کا انکار کرتا ہے ہمیں اس سے دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ ہمیں اللہ سے ملاتا ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. اور یہ غالیت ابھی سے نہیں ہے، غالیت اور دوسریت دور کریں اس کو مکتب تشیع سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ نے بلڈنگ بنائی ہے، اس بلڈنگ کی دیواریں 90 ڈگری پہ جا رہی ہیں. اگر آپ اس میں کچھ اینٹیں نکال کے اس کو پھیرنا چاہیں کیا ہوگا؟ پوری بلڈنگ میں جائے گی. ایک ڈسپلن ہے. اللہ نے کائنات بنائی ہے. آپ نے جو 40 50 60 70 سال کے ہیں آپ روز دیکھتے ہیں سورج اسی طرح سے آ رہے ہیں اسی طرح سے جا رہے ہیں. سورج کی مجال نہیں ہے ذرا سے ادھر ادھر ہو. ایسا ڈسپلن ہے، ایسا ڈسپلن موجود ہے کہ اگر پوری کائنات میں سے ایک چونٹی کو نکالا جائے پوری کائنات برسٹ ہو جائے گی، جس طرح ایک غبارے میں پن مارنے سے برسٹ ہو جاتا ہے. اتنا ڈسپلن والا خدا ہمیں دین دے دے. ہاں تو حسین کے نام پہ جو مرضی کرتا رہے، تو علی کے نام پہ جو مرضی کرتا رہے، تو امام زین العابدین کے نام پہ جو مرضی کرتا ہے. کوئی آخر کو دیکھنے والا ہے کہ نہیں؟ رسول خدا کی حدیث ہے یا علی انا وانت ابوی هذه الامه، تم اور میں اس امت کے باپ ہیں. کیا باپ اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جائے گا؟ وہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم یتیم اسے کہتے ہو جس کا باپ چھوٹی عمر کے اندر مر جائے، ہم یتیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو اور ہمارے بعد جب ہمارا 12واں غیبت میں جائے تو ہماری طرف سے اپوائنٹ کیے ہوئے علماء تمہارے باپ کی جگہ پڑھ رہے ہیں. آج بہت افسوس ہوتا ہے اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو گالی نکالے. اگر کوئی آگے میں نے خود چونکہ میں خود گواہ ہوں اس لیے مجھے تو کوئی نہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے. حافظ سیستانی کو گالیاں نکالتے ہیں، حافظ بشیر کو گالیاں نکالتے ہیں، رابر معظم کو نکالتے ہیں. ایک انسان ایک چھوٹا سا ملک ہاتھ میں لے کر پوری دنیا کی سپر پاوروں کو ہلا کے رکھا ہوا اس نے. کیا ہے یہ؟ قرآن کی قوت ہے. یہ بتایا کہ وہ علی تھا جس نے خیبر لایا تھا، آج علی کا بیٹا ہے. پھر کہتے ہیں یہ مولوی یہ ایران کے پیڑ ہیں. اگر حق امریکہ میں ہوتا خدا کی قسم مجھے امریکہ کے لیے اسی طرح بولتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر حق جرمن کا ہوتا تو میں جرمن کی کرتا. اس لیے کہ میرے استاد کا یہ حکم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حق کی طرفداری کرو، اس لیے کہ حق اور علی ایک ہی کوائن کی دو سائڈیں ہیں. اگر حق کے ساتھ رہو تو تمہارا اختتام علی کے ساتھ ہے، اگر تم نے حق کو اختیار نہ کیا علی تمہیں منہ بھی نہیں لگائیں گے. ہم ولایت کرتے ہیں بس علی ولی اللہ. ہاں پوری کائنات زیر نگو ہیں علی کے قدموں میں. علی کے غلام تصرف کرتے ہیں کائنات کے اندر، سلمان و ابو ذر و قمبر. لیکن آقا جان ایک ڈسپلن ہے، ایک سسٹم ہے. نہ سسٹم کو ماننا نہ ڈسپلن کو ماننا. بس صرف جس طرف سین سمائے، کسی نے آ کر سر لگا کے ایک بات کر دی اس کی طرف ہو گئے، کسی نے آ کے تقریر کر دی یہ بات کر دی اس کی طرف ہو گئی. میں نہیں کہتا ہوں آپ میری کسی بات کو سنیں، آپ سنیں قرآن کو سامنے رکھ کر عقل کے ساتھ اس کو پرکھیں، دیکھیں حق اور حقیقت کیا ہے. آج دشمن کو سمجھ آ گئی ہے. اگر میں اس قمیص کا نام نہیں لیتا، وہ جو انچارج ہے اس ظالم کا، کیونکہ مجھے پتا آپ ملک میں تھوڑے مسائل. اس سے پوچھا کہ اس نے کہا، کسی نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو تمہاری جو سراؤنڈنگ میں کنٹری ہے؟ کہتے ہیں کہ حزب اللہ ہے پیچھے ایران ہے. اگر حماس سے پیچھے ایران ہے، اس نے بہت سارے کہیں کوئی نام آپ کے کہیں نہ ہو جائے سیاسی طور پہ اپنا خدا نہ خاطر پکڑ میں آ جائے. اگر اس نے کوئی 5-6 نام لیے اور کہا کہ پیچھے ایک ہی ہے، اس لیے کہ یہ نعرہ امام خمینی نے لگایا کہ یوم القدس یوم الاسلام ہے. اگر امیر المومنین کا فرمان، اور وہ بھی کب؟ جب امیر المومنین کی اس دنیا کے اندر آخری لمحات ہیں اور اس پاکیزہ ترین انسان بعد رسالت امام کوئی علی کے برابر نہیں ہے. خدا کے قسم اس علی نے ہاتھ میں حسن مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ساتھ میں حسین کا ہاتھ بھی لیا اور دونوں بھائیوں کا ہاتھ لے کر کہا کونوا خصما للظالم وعونا للمظلوم. ظالم کے دشمن بن جاؤ، چاہے ظالم گھر کا ہو یا باہر کا.
صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل تھوڑا سا اور چلے گئے یا بس کر دیں؟ بسم اللہ. آگے جان اس وقت جو آپ دنیا میں مختلف قسم کی حکومتیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کون کون سی؟ ایک مونارکی سسٹم ہے. مونارکی سسٹم بادشاہت کنگڈم والا ملوکیت والا. پھر تو اب یہ سسٹم میں نہیں جاتا. میں صرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اناشیت علی ابن ابی طالب تو آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ دوسری ہے ڈیموکریسی، جمہوریت. جمہوریت جمہور سے ہے. جمہور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں. جمہور پبلک کو کہتے ہیں. وہ سقیفہ کے اندر جمہوریت ہوئی تھی، پبلک مل کے بنا رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں اگر 8 ارب لوگ 8 بلین پیپل if they all stand together، اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے کھڑے ہو گئے کہ خدا نہیں ہے تو کیا خدا نہیں ہے؟ ہے خدا تو خدا ہے. اس وقت ایک ہو گیا علی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد اگلا ہے کمیونسٹ سوشلزم ہے جو چائنا اور اس میں پہلے ہوا کرتا تھا رشیا کے اندر. کمیونزم ہے. اس وقت جو سب سے بڑا نظام جس نے آپ کو مجھے ہم سب کے گلوں کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہیں وہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام. اگر پیسہ سب سے بڑا ہے، لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں پیسے کے لیے، بہن بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، ماں باپ کو قتل کر دیتے. ابھی آپ نے چند مہینے پہلے یا 7-8 مہینے ہوئے اس نوجوان کا بدبخت کا سنا ہوگا، وہ جو 20-22 سال کا تھا، اس کی کوئی محبوبہ نے اس سے گاڑی مانگی کوئی 8 سے 12 کروڑ کی، اور اس نے باپ نے مذاق میں کہا کہ میں نہیں دلا رہا. بہت امیر تھا باپ اس کا. اس کو سرپرائز دینے کے لیے گاڑی رکھی تھی، ادھر سے گاڑی پہنچی ہے اور ادھر سے اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. سرمایہ نظام کیا ہے؟ جب انسان اگر ہم کہتے ہیں لا الہ، لا الہ کا مطلب ہے کہ حکم کسی کا بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ نہیں کہ اللہ معبود ہے، اس کی عبادت ہو. ہاں اس کی عبادت ہو لیکن صرف نماز میں نہیں. جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرے، بیوی شوہر کے ساتھ گفتگو کرے، یا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کریں تو وہ ساری ولایت تو پھر بھی یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آگے ہے جو اگلا ہے وہ ہے لبرلزم. اگر جناب بھائی پوچھ رہے تھے کہ ہم بچوں کی تربیت، چونکہ آگے بات مجھے تو گھبراہٹ کوئی نہیں ہوتی. دین بیان کرنا ہے تو پھر گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. جو دین بیان کرتے ہو گھبراہٹ ہوتی تو مت بیان کریں. آگے لبرلزم. ابھی LGBT کے مسائل آپ جانتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو 3 سے 4 سال کی عمر میں یہ چیزیں بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں 15 سال کا بچہ ہو تو اس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا کہ اس کو نجاسات سے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے. اب بچی دنیا کی من کی گالیاں نکال دیتے ہیں بچے کو. من سمجھتے ہیں 40 کلو کا من ہوتا ہے. ایک من کی گالی بچیوں کو نکالتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ طہارت کے بیٹے طریقے کیا ہیں. جبکہ بیٹی کو بھی علم دینا باپ پر لازم ہے، لیکن گھر میں حیات بیوی کو بتائیں. اگر بیوی نہیں ہے کوئی بہن اس کو لے آئے، کوئی بھی نہیں ہے کسی کی بھی خاتون کی مدد لے کر اپنی بیٹی کو لے کر خود بتائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے. اگر یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں تک پہنچائے. ہمارا دشمن 3 سال سے ہمارے بچوں کو قابو کرتا ہے. اس کو ایسا اس نے ویسٹرن سوسائٹی کا عادی کر دیا ہے کہ ہمارا بچہ اب بالکل موم سمجھتے ہیں پلاسٹک ہوتا ہے جس سے موم بتی بنتی ہے، بالکل موم بتی کی طرح ہمارے بچے ہیں. آپ بالکل جیسے موم بتی کو آپ آگ کے سامنے رکھیں نا، آگ ادھر جل رہی ہے 2 گز دور، موم بتی یہاں پہ جلتی رہے گی. اسی طرح ہمارے بچے اتنے زیادہ vulnerable ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ نازک ہو گئے ہیں، ذرا سی مصیبت آتی ہے کب کبھی شروع جاتی ہے. اپنے بچوں کو سخت بنائیں. خاص طور پہ میرا جو نانکا ہے وہ پٹھان ہے، تو میں آدھا تعلق رکھتا ہوں افغانستان سے، جو پختون ہے وہاں کے، میں اسی مردان سائڈ پر ہی. میں نے وہ چند سال وہاں رہا ہوں، میں نے وہ سخت زندگی دیکھی جو بچوں کو دیتے ہیں. اگر 6 مہینے میرے پیر میں چپل بھی نہیں ہوتی تھی، ننگا پیر ہوتی نہیں تھی، ایک ہی جوڑا ہوتا تھا. سخت زندگی تھی. اگر اپنے بچوں کو سخت زندگیاں دے. یہ جم وغیرہ سے سختی نہیں آتی، یہ جاگنگ کرنے سے باہر سختی نہیں آتی. اب جان یہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں. پہلی بات تو ان کا کوئی بچہ ہے ہی نہیں. یہ جو جرمن بچے ہیں، یہ جو گورے بچے ہیں، یہ جو امریکن بچے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں. یہ سب بھی اسی طرح سے خطرے میں جیسے آپ اور میرے بچے خطرے میں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو لگا دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں 3 سال کا بچہ کیوں بتا رہے تم اسے؟ خدا نے بھی اس کے لیے کم از کم 10-12 سال کا عرصہ رکھا ہے، لیکن یہ لوگ بتا رہے ہیں. ہمارے یہاں پر آگے ایک شخص آئے امام صادق علیہ السلام کے سے بات کہا کہ مولا یہ بتائیے بچوں کی تربیت کب کریں. سنیے گا امام کا جواب. امام نے کہا کہ بچوں کی تربیت شادی سے پہلے کرو.
اس نے کہا مولا اس کا کیا مطلب ہے, شادی ہوگی تو بچہ آئے گا. کہا کہ سب سے پہلے اپنے لیے خاتون, اپنے لیے اور مرد اپنے لیے ایک ایسا ساتھی ڈھونڈے جہاں پر اس بچے کی تخلیق انجام آ سکے. باتیں بہت نکل جائیں گی. اس کے بعد آگے جائیں ہم لوگ صرف میرے خیال میں آگے جاؤں 5-7 منٹ یا کیا کہتے ہیں, ایک سلوات پڑھ لیجیے پھر. آگے جائیں 2 چیزیں میں انشاءاللہ ایکسپلین کر کے اور آپ کے اذان عالیہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, آپ انشاءاللہ اس پہ غور فرمائیے گا. 2 چیزیں, ایک ہے مذہب, ایک ہے دین. دین حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک ہی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. مذہب بدلتے رہتے ہیں. مذہب بیسیکلی گھاٹ کو کہتے ہیں, شریعہ گھاٹ کو کہتے ہیں, شریعت یا مذہب. مثال کے طور پر ایک سمندر, ایک دریا گزر ہے اور ایک گاؤں سے 2 میل دور ہے, وہ اپنے لیے ایک چینل بناتا ہے, ایک چھوٹی سی ندی کھینچ کے لے جاتا ہے, اس کو شریعہ کہتے ہیں. یہ تو پورا یہ مذہب ہے. اسلام ایک ہی آ رہا خدا کی طرف سے, اپنے اپنے وقت کے حساب سے. حضرت نوح نے اپنے لیے حاصل کیا, حضرت ابراہیم نے اپنے لیے, حضرت موسیٰ نے, حضرت عیسیٰ نے, لیکن رسول خدا نے پورے کے پورے سمندر, پورے کے پورے دریا کو سمو دیا. اس لیے رسول خدا مذہب نہیں ہے, رسول خدا دین ہے. مکتب تشریع و مکتب جعفریہ مذہب نہیں ہے, دین ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ مذہب میں فقط 3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ پھر دیکھنا ہے کہ ہم 2025 میں آج 1 فروری میں ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں, دین میں آتے ہیں یا مذہب میں آتے ہیں, یہ فیصلہ آپ کو کریں گے. آپ یہ سارے کام سے نہیں کروانے. آگے جائیں. مذہب کے اندر 3 چیزیں ہیں, عقائد, فروعات اور رسومات. یہ 3 چیزیں. عقائد کیا ہیں؟ اللہ ایک ہے, نبی 1,24,000 ہے, اللہ عادل ہے. امام, اگر ہم اپنی بات کر رہے ہیں, شیعہ دوبارہ امام ہے, اس کے بعد قیامت ہے. سو توحید, عدالت, نبوت, امامت, قیامت. جسٹ کیپ دس کانسیپٹ ان یور برین اینڈ یو آر مسلم. یہ آپ اپنے ذہن میں کانسیپٹ بٹھا لیں, بس آپ مومن ہیں. یہ ہم جو دین پریکٹس کر رہے ہیں. پھر دوسرا ہے فروعات. فروعات کتنے ہیں؟ 10. اچھا 10 نہیں ہے, بے شمار ہے, لیکن 10 مین ہے. نماز, روزہ, حج, زکات, تولا تبرع آخر تک. پھر تیسرا ہے رسومات. رسومات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اب تھوڑی دیر کے لیے آپ جو پاکستان سے تھوڑا تعلق رکھتے ہیں یا جو افغانستان سے, تھوڑی دیر اپنے آپ یا کابل میں چلے جائیں یا لاہور میں چلے جائیں. مثال کے طور پر ایک ہندو کا گھر ہے, ایک کرسچن کا گھر ہے, ایک مسلمان کا گھر ہے. تینوں کی بیٹیوں کی شادی ہے. ایک مثال ہے, تینوں کی بیٹیوں کی شادی ہے. جب تک ان کا, ہمارا مولوی امامے والا نہیں آئے گا, اہل سنت کا مولوی ٹوپی والا نہیں آئے گا, اور پریسٹ نہیں آئے گا, اور جب تک پنڈت نہیں آئے گا, تب تک ساری رسومات بالکل ایک جیسی ہیں. پھر بھی ہم مومن ہیں, وہ کافر ہیں. ایک کانسیپٹ ہم نے دل میں رکھا ہوا ہے, انہوں نے دل میں رکھا ہوا ہنومان, گنیشا, فلاں فلاں فلاں. ایک کانسیپٹ ہم نے رکھا ہوا اللہ کے نام سے. کانسیپٹ ہے. اگر اللہ کے نام سے کانسیپٹ کی حقیقت ہے تو حقیقت کے سامنے انسان کی حالت نہیں ہوگی جو ہماری حالت ہے. اگر دین کیا ہے؟ دین میں عقائد ہیں, فروعات ہیں, رسومات ہیں. دین رسومات بتاتا ہے. اگر انشاءاللہ مجھے اجازت ہے, ایک مجھے چٹکلا یاد آ رہا ہے. ایک رسم میں نے خود کرنے کی کوشش کی تھی. ایک کتاب ہے مولانا محمد باقر مجلسی کی, تہذیب الاسلام. تہذیب الاسلام کے اندر روزمرہ کی زندگی گزارنے کے طریقے, یہ کوئی 500-600 پیجز کی A4 سائز کی کتاب ہے. اردو میں اس کا پورا ترجمہ موجود ہے, انگلش میں کنڈینس ہے, سمری ہے. اس کے اندر ایک رسم ہے. اب تھوڑی سی رسمیں, وہ شادی الحمدللہ اکثر شادی شدہ بیٹھے ہیں, خاص طور ہمارے پاکستانی کو جب بیوی پہلے دن آتی ہے گھر میں تو اس کو کوئی گھر کے اندر کوئی چیز ہے کہ اس کو ٹھوکر لگواتے ہیں, کوئی تیل وغیرہ یا کوئی چیز ہوتی ہے ذہن کے اندر. لگتا اکثر بھی نہیں ہوئی ہے ابھی, دن کی ہو گئی. آپ کچھ نہ کچھ, یا وہ چاول اٹھا کے ڈالتے, کچھ رسومات ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دلہن آتی ہے دروازے کے پاس, ایک وہ دودھ پلائی اور پکڑائی کی ہوتی ہے, وہ بار بار دودھ دیتی ہے آگے, اور وہ اللہ جانے کیا کہتا, 33-36 سال ہو گئے ہیں. آگے جانے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا تھا کہ جب دلہن پہلے گھر آئے, آج کے دل کی ملکہ یہ دلہن ہے, اس کی ہر دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. آج کا سلطان یہ شوہر ہے, اس کی ہر دعا قبول ہے. پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ جب خاتون آئے تو اس وقت خاتون اپنا پیر نکال کے, دونوں پیر نکال کر ایک کنٹینر کے اندر, مرتبان کے اندر رکھے, اور شوہر اس کے اوپر پانی ڈالے. جب میں نے یہ بات اپنی اماں سے, اماں نے کہا پتر اجے تو شادی ہوئی نہیں, تو پہلے رن مرید ہو گیا. اب یہ رسم ہے. پھر امام نے اسے کانسیپٹ بھی بتایا, کہا کہ جب یہ رسم کرو, یہ جو پانی ہے, پانی لے جا کر سارے کونوں کے اندر چھڑک دو, جتنے بھی شیاطین اور نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں ان سب سے خدا تمہیں پناہ دے گا.
رسومات دین کا حصہ ہیں. جب تک دین کے فنڈامنٹلز کو، اساس کو، بنیاد کو کوئی رسم ڈیمیج نہیں کرتی دین ٹھیک، اس وقت تک رسومات ٹھیک ہے. عقائد ہیں دین کے اندر، فروعات ہیں، رسومات ہیں. 3 چیزیں اور ہیں. ایک ہے اکنومیکل سسٹم، معاشیات، یہ دین بنائے گا. ایک شخص ہے امیر المومنین کے پاس، کہتا ہے کہ مولا میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیا تم نے کاروبار کے سارے مسائل سیکھ لیے؟ اس نے کہا مولا سیکھ لوں گا کیا کاروبار. کہا کہ نہیں، پہلے مسائل سیکھو پھر کاروبار کرو، نہیں تو تم سود یا ربا کے اندر پھنس جاؤ گے. اگر جان کبھی ہم نے سوچا کہ جو میرا بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ اسکول جا رہا ہے، یہ کل کالج جائے گا، یہ یونیورسٹی جائے گا، یہ بن کر کیا نکلے گا؟ وہ 40 50 60 70 80 ہو سکتا ہے 100,000 یورو کی وہ نوکری تو حاصل کر لے، لیکن آیا اس کے پاس دین ہے؟ کیونکہ جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ 67 سال کی عمر کے بعد سب ختم. سارا کچھ اس سے چھین کے اتار دیا گیا، یا انگوٹھیاں یا امامیں یا آبا کبا سب اتار دی جائے گی. صرف رہ جائے گا تو وہ عمل رہ جائے گا جو اسلام کے نام پر کیا، وہ کتنے خلوص کے ساتھ کیا. 5ویں چیز جو اسلام کے اندر ہے وہ ہے سماجیات. کون سیٹ کرے گا کہ میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسے رہنا. اگر جب امیر المومنین کی حدیث، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ شاید جب ہم مریں گے تو ہماری انہیریٹنس، وراثت بھی پڑوسیوں کو جائے گی. کون بتا رہے سماجیات؟ آج سماجیات کون بتا رہے ہیں جو کبھی 2 مسلمانوں کو اکٹھا مل کر بیٹھنے نہیں دیتے، ان کو سنی شیعہ، پھر سنی اور شیعہ کے اندر تفریق کر کے ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ سماجیات بتائیں گے کہ سماج کس طرح سے بنے. جب حکومت دین کی نہیں ہوگی تو نتیجہ تو یہی نکلے گا. اور آخری چیز کیا ہے؟ سیاسیات. اب مولوی کوئی سیاست پہ بات کرے، کہتے ہیں یار اس کم وقت مجھے نہیں بلانا، اس پر نہیں بلانا دوبارہ، یہ خود بھی پھنسے گا، ہمیں بھی پھنسائے گا. آگے جائیں، بہت ساری باتیں تھیں. اگر حکومت اسلامی نہ ہو تو 3 قوانین، 3 ایلیمنٹ، 3 بنیادیں قائم نہیں رہ سکتی. بس میں ان کو بتا دوں آپ کو اور 2 منٹ آپ کنکلوڈ. سب سے پہلے قوت مقننہ. قوت مقننہ کیا ہے؟ قانون بنانے کی قوت، پاور آف لیجسلیشن. اگر مثال کے طور پر ایک شخص عالم نہیں ہے، اس کو حکومت آپ نے دے دی ہے، وہ کون سے قانون بنائے؟ ابھی پاکستان کی مثال کے طور پر آپ قوانین دیکھیں، کانسٹیٹیوشن پڑھیں. کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز واضح لکھی ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، ہر چیز اردو میں ہوگی. آپ مجھے اردو ان کو سارے پارلیمنٹ بلاول کے سامنے رکھ کے پڑھوا کے دکھا دیں. قوت مقننہ، قانون صرف خدا کا ہے، اجرا کا حق محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل کو ہے. اور پھر حکومت کا حق کس کو ہوگا؟ جو ان کا نوکر ہے اور ان کے علم کے اوپر عمل کرتا ہے. اسی کو ولی فقی کہتے ہیں. کون سی؟ راکٹ سائنس. دوسری قوت ہے قوت مجریہ. قوت مجریہ ڈسپلن، جس میں آپ کی پولیس رینجرز وغیرہ آتے ہیں. قوت مجریہ. اگر ایک پولیس والا ایک آدمی سے زیادتی کرتا ہے، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا، پہلے اگر کسی کو موٹر سائیکل والے کو روکے، پہلے چانڈ مارتے ہیں، ایک کان کے نیچے اس کے لگاتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہاں بھائی کیا حال ہے، کیا نام ہے تیرا. اب اگر کوئی بڑا آدمی تو فوراً نیچے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا آدمی تو اور دبا رکھتے ہیں. یہ جو اس نے ایک تھپڑ مارا ہے، یہ ایک تھپڑ اس کی گونج اوپر تک ہے، وزیر اعظم تک، کیونکہ اس کی دی ہوئی قوت سے یہ پولیس والے نے تھپڑ مارا ہے. اب اس کی اوپر اکثر ہے، پھر اوپر اکثر ہے، پھر اوپر اکثر ہے. یہ پورا نظام نیچے سے لے کے اوپر تک جہاں تک ہے، اس ایک تھپڑ کا حساب سب کو اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. یہ آج اگر حکومت کے نام کے اوپر بعض معصوموں کو اور بے گناہوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، پاڑا جناب کی حالت آپ کے سامنے ہے، یہ کل سارے کے سارے اس کا جواب دیں گے. وہ مجریہ ایسے ہی ہو جائے گی. جس کے پاس اللہ کا قانون ہوگا. ابھی جب مسائل چل رہے تھے فلسطین کے تو بعد وہ کہتے ہیں ایران کیوں نہیں یہ کرتا، کیوں نہیں وہ کرتا، کیوں نہیں وہ کرتا. اس لیے وہ پابند ہے خدا کے قانون کے، خدا کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. آجان امیر المومنین نے کہا تھا میرے بیٹے حسن، اس نے مجھے ایک ضربت ماری، اس کو ایک ہی ضربت مارنا، اگر بچ گئے تو بچ گئے، اور زہر میں بھی نہیں بجھانا، اس نے مجھے زہر میں بجھانا ماری ہے. اسی لیے امیر المومنین جہاں تھے. آجان ایک ساری مثال دوں، اگر کسی نے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ آپ کو ایک تماچا مارا، خدا قرآن میں کہتا ہے تیرے پاس حق ہے اس تماچے کا، تو جواب دے اس کو. لیکن پھر خدا کہتے اس کو معاف کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے جب اس نے تماچا مارا تو 95 مائل پر آور کی اسپیڈ سے مارا، میں اس سے اس کو ماروں 120 کی رفتار سے 25 کا زامن میں ہو گیا ہوں. قوت مجریہ کون بتائے گا؟ جو اللہ کے قوانین کو جانتا ہے وہ بتائے گا. آخری
قوت قضائیہ جوڈیشری سسٹم. ایسا لگتا ہے جیسے سارے کا سارا ہمارے ملک کے بارے میں لکھا ہوا پاکستان. قوت مقننہ دیکھ رہے آپ کیا قانون ہے, قوت مدیریہ بھی آپ کے سامنے بتا دی, قوت قضائیہ بھی بتا دی. اگر جب تک یہ کسی عالم ربانی کے ہاتھ میں نہیں ہوا. اچھا اب آتے ہیں اس چیز کی طرف کہ مولوی صاحب آپ نے بہت سارے مسائل تو اٹھا دیے, تو ان کا حل کیا ہے؟ ہم لوگ میں خود اپنا اوپر اس کو مانتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ what can I do? I can't do anything. لیکن آقا جان کیا میں دل میں برائی کو برا بھی نہیں کہہ سکتا؟ کچھ اشخاص گئے امام خمینی کے پاس اور کہا کہ آقا آپ لوگوں نے تو یہاں پہ الحمدللہ ایک نظام قائم کر لیا, ہماری تو ہمت نہیں, ہم تو یورپ میں رہتے ہیں. امام خمینی نے کیا جملہ کہا, وہ جملہ میں بھی آپ سے کہتا ہوں, خونی کا جملہ میرا نہیں ہے. کہتے ہیں کیا تم میں سے ممکن ہے دو اشخاص ایک کمرے میں بیٹھ کر ظلم کے خلاف بات کریں؟ اگر آج ظلم کے خلاف بات کریں گے تو کل ظالمین میں نہیں اٹھیں گے, کیونکہ کل جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ہر مظلوم ان کے ساتھ ہوگا اور ہر ظالم کا دشمن ان کے ساتھ ہوگا, کوئی بھی ظالم امام کے ساتھ نہیں ہوگا. اگر جب دو روایتیں آتی ہیں حضرت ابراہیم کی, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا, بعد میں مینڈک آتا ہے, بعد میں بلبل آتی ہے. کیا وہ بلبل اپنے منہ کے اندر پانی بھر بھر کے اس آگ پر پھینک رہا تھا. شیطان اس کو, امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان اس کو ہوا کے دوش ملا, کہا کہ تیرے اس سے کیا ہوگا اس پانی سے. ایک بلبل چھوٹی سی نائٹنگیل, چھوٹا سا اسپیرو قسم کا ایک چڑیا قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے بلبل, میرے خیال سے سبھی فارسی والے بھی جانتے ہیں ہمارے. بلبل کتنا سا پانی لے کے جاتی ہے, اس بلبل نے کیا جواب دیا, کہا کہ مجھے بھی پتا ہے میرے چھوٹے سے پانی سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, لیکن کل جب ابراہیم اٹھے گا میں ابراہیم کے ساتھ ہوں گی. آگے جان اپنے بچوں کے دل کے اندر محبت ولایت ڈالیے, اور ولایت کے مقابلے میں جو بھی نظام ہے اس کی نفرت ڈالیے. آپ نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ہمارے اولاد بھی نہیں کر سکتی, پھر میرے گرینڈ چلڈرن بھی نہیں کر سکتے, پھر میرے بچوں کے بچوں کے بچے 25 جنریشن کچھ نہیں کر سکتی. لیکن اگر آپ یہ نفرت کا بیج بونے میں ہر اس نظام کے خلاف جو نظام ولایت کے خلاف ہے, اگر اس نظام کے خلاف آپ یہ ایک بیج بونے میں کامیاب ہو گئے, اگر ملین سال بھی لگے اور ملین سال کے بعد ایک ایسی قوم آئی جس نے ولایت کے نظام کو قائم کر دیا, میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ, ورنہ آپ مجھے عالم ارواح میں پکڑ لیجیے گا, میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ کہاں سے بتا رہا ہوں, دعائے احد کے ساتھ. دعائے احد کے اندر امام علیہ السلام فرماتے ہیں, امام صادق فرماتے ہیں کہ جو بھی امام زمانہ کے لیے اس دعا کو پڑھے گا اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو اس صورت میں ایسے امام کی نصرت کے لیے اٹھوں کہ میرے جسم کے اوپر کفن ہو اور میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہو. اگر ایک ملین سال کے بعد آپ نے ملین سال پہلے ایک لگایا تھا بیج, اور اس بیج کو ملین سال کے بعد وہ درخت بنائے, خدا اس درخت کا پھل آپ کو ملین سال کے بعد اٹھا کر کھلائے گا. ظلم سے کوئی دوستی نہیں ہے. ظلم چاہے شیعوں, ظالم چاہے شیعوں کے اندر ہو, سنیوں کے اندر ہو, مسلمانوں کے اندر ہو, وہابیوں کے, کہیں بھی ہو, ظالم چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو, اگر ظالم کے ساتھ آپ ہیں تو پھر سمپل سی بات یزید کے ساتھ ہے, اور اگر مظلوم کے ساتھ ہیں تو آپ جناب حسین کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے مالک ہماری قلیل ترین کوشش اپنی بارگاہ میں عبادت قبول فرما. یا اللہ تو نے امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین اور حضرت عباس علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں یہ خوبصورت موقع عنایت فرمایا. آج تمام برادران و خاران سے گزارش ہے, میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, میں آپ کو دین ہی بتاؤں گا, مجھے چٹکلے آتے نہیں ہیں, ویسے سناتا رہتا ہوں میں کچھ نہ کچھ, میں آپ کو دین ہی بتاؤں گا. اور جو بھی آپ کے سامنے عرض کیا, کوئی ذاتی چیز عرض نہیں کی ہے, جو بھی ہے اس کا الحمدللہ قرآنی حدیث یا علماء کا پروف میرے پاس موجود ہے. اگر کسی کو کوئی سوال بھی ہو تو انشاءاللہ بعد میں کر سکتے ہیں. لیکن آبداً حقیقت ولایت کو سمجھے بغیر نجات نہیں ہے. کم از کم اگر ہم یہ سمجھ کے جائیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ جیسی ہماری آنکھ اس دنیا سے بند ہو کر اس حقیقی دنیا میں کھلے تو آگے چہرہ انور امیر المومنین کا کیا آپ فرماتے ہیں, یا حالت رمضان کافر ہو یا مسلمان ہو مجھے دیکھے گا. خدا کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں کہ مولا ہم بہت ضعیف تھے, ہمارے فائنینشیل مسائل موجود تھے, جان کے مسائل موجود تھے, عزت کے مسائل موجود تھے, لیکن اگر حسین کون ہے, حسین نے 3 چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں. کون کون سی؟ اس کا مال, اس کی جان اور اس کی عزت. مدینہ چھوڑ کے مال اللہ کی راہ میں دے دیا, سجدے میں سر کٹا کے جان دے دی, اور زینب جیسی مخدرات جو اپنے نانا کے روزے پر جایا کرتی تھی, رات کو آگے امام علی ہوتے تھے, ایک طرف امام حسن ہوتے تھے, ایک طرف امام حسین ہوتے تھے, پیچھے حضرت عباس ہوتے تھے, اس جھرمٹ میں حضرت زینب جاتی تھی. 36 شہروں کے اندر بغیر چادر کے گئی ہے.
اس دین کا ایک مقام ہے. خدا ہمیں دین حق کو حق کے طریقے سے سمجھ کر اور اس پر حق کے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور تمام عبادات کی قبولیت کے لیے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے. اور خدا کرے میں کسی طرح بھی آ کر یہ دعا مانگوں کہ خدا کرے انشاءاللہ تعالیٰ خدا آپ کو اپنا سینٹر دے, اس سے بہتر سینٹر دے اور بہتر طریقے سے کام کر سکے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تربیت کر سکیں. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا بلند سلام.